السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ایون پوڈ کاسٹ. سعد, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک کرم اللہ کا. سر آپ سنائیں کیا حال؟ سعد از اے پالیسی ریسرچ اینالسٹ ایٹ ایون. سعد ہمارا پیارا دوست ہے اور کولیگ ہے, اور سعد کے لیے بڑا نیئر اینڈ ڈیئر اور سینسٹیو سبجیکٹ ہے سیریا کا. آئی تھنک سیم. میں نے اسیس کیا فرام لائک نوئنگ یو ناؤ فار اے ایئر, آئی تھنک on and off. We met on and off پہلے بھی awkward سے انٹرویوز میں. بٹ آئی تھنک سملر ایک ایج بریکٹ میں تھے میں اور آپ جب یہ انیشل ویو چلی تھی عرب اسپرنگ کی اینڈ سبسیکوئنٹلی سیرین سول وار کی. اس کی جو ویژولس تھیں, اگین ایک تھوڑا ارلیئر فارم تھا انٹرنیٹ کا, جس طرح سے آج سوشل میڈیا ایکٹیو ہے. اس وقت فیس بک پرائمرلی ڈسیمنیشن کا پلیٹ فارم ہوتا تھا. اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹرز نہیں تھے آن لائن, اور بڑا پیس میل کر کے ڈیٹا آتا تھا. اگین فوٹیج کوالٹی, موبائل فون کوالٹی, پرائسز موبائلس کے سب کچھ اتنا ڈراپ کر کے اور انکریز کر کے کوالٹی. تو اس ٹائم پہ وہ گرینی فوٹیج آ رہی ہے اسد کی آرمی کے اٹراسٹیز کی, حزب اللہ کی, ایران کی, حزب اللہ کی, قاسم سلیمانی صاحب انٹر ہو رہے ہیں حلب میں. سو لائک ایک پوری ٹائم لائن ہے 5-6 سال کی. بٹ میرے لیے اسپیسیفکلی نا بہت جو یعنی اس ٹائم پہ جو گلف رجیمز تھیں اور منارکیز تھیں وہ بھی ڈبل ڈاؤن کر رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے شیوخ, علماء دین, دعات, بڑی بڑی تقریریں ہو رہی تھیں. شام کے اندر جاؤ, شام کا جہاد بڑا پاک ہے, اس کے اوپر فرشتوں کے پار ہیں. 2011 میری ایگزیکٹ جو وہ ہے نا 2011 میں آئی تھنک او لیول کی چھٹیاں تھیں میری. تو وہ بڑی ایک ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ مطلب بڑی نا آپ کے جذباتی قسم کے, اور میرے خیال میں اتنی اچھی کیلکولیشن کی ایبلٹی نہیں ہوتی, آپ اتنا لاجیکل نہیں ہوتے, اور آپ تھوڑا زیادہ ایموشنلی چیزوں کو ویو کر رہے ہوتے ہو. بٹ نن دا لیس ایون ایز این ایڈلٹ اگر میں ان ویژولس کو کال بیک کرتا ہوں تو وہ بڑے خوفناک تھے. وہاں پہ جس طرح کی بربریت بشار کی آرمی ایگزیکیوٹ کر رہی تھی, اور جس طرح کا ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہوا تھا سیریا. اگین میرے لیے وہ ایک انیشیل انٹروڈکشن تھا ٹو سیریا ایز اے کانسیپٹ, بیکاز اگین 15-16 سال کی عمر میں آپ کی جو سمجھ ہوتی ہے سیریا کی, مثال طور پہ میرے لیے مذہبی اصطلاح کی حد تک کی شام تھا. یعنی کہ یہاں پہ صحابہ نے فتویٰ کی وغیرہ وغیرہ. خالد بن ولید کا مقبرہ ہے, ابن تیمیہ, مسلم, پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کا, حضرت خالد بن ولید کا مقبرہ ہو گیا, ابن تیمیہ کا, ابن تیمیہ کا سارا اگینسٹ دا مونگول. جو فار می اٹس اے ویری پری میڈیول سارٹ آف کنسیپشن کہ سیریا وہ ہے. اگین کیونکہ ٹورزم اس طرح سے امت میں ڈیولپ نہیں ہے, وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم وہاں جا کے گھوم پھر سکتے ہیں. اس کانٹیکس میں نہیں میں دیکھتا تھا. جیو پالیٹکس میں بچوں کو کتنی کچھ سمجھ ہوتی ہے. عراق اینڈ افغانستان واز مور یو نو, ایک یہ ریئل چیزیں ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ ہو رہا ہے, بکاز میرے بچپن سے پہلے یا اس کے دوران یہ مسئلے شروع ہو گئے تھے. سیریا کا سارٹ آف پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے, اینڈ دین یو گیٹ انٹو دا پالیٹکس آف سیریا. اینڈ سیریا کی پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کی جنرلی پوسٹ کلونیل فنامنان کی پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال ہے اخوان کے بغیر بات سرتی ہی نہیں ہے. ہاں بالکل رائٹ. سو اخوان کا جو انٹروڈکشن ہے میرے لیے وہ بھی تھرو سیریا پرائمرلی. obviously I knew about them and I had read some material اور I had an idea, بٹ جو جس طرح سے سیریا کے اندر ان کے ساتھ جو ہوا حافظ کی رجیم کے دوران, حما میسکر وغیرہ وغیرہ 2011 میں, ڈو یو فیل دا سیم دیٹ یو فیلٹ 2011 میں, یا ابھی کچھ ڈفرینٹ ہے؟ آئی گیس بلڈ اپ تو 2011 سے ہی چل رہا ہے. اصل میں بہت سارے لوگ نا اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. when we try to compare, when we try to draw these false parallels کہ جی جس طرح وہ گرا معمر قذافی تو اس طرح ہی بشار ہے, جس طرح حسین مبارک کا اس نے بشار ہے. جو بشار کی رجیم ہے وہ بالخصوص زیادہ بروٹلائز ہے. ایک کتاب ہے سیرین گلاگ کے نام سے, 2 ریسرچرز نے لکھی ہے. وہ وہ انہوں نے لکھی ہے اکیڈیمکس نے, گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف اسد's پریزن سسٹم, فوکس آن پریزن سسٹم. اس کے اندر انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں, کس طرح ٹارچر کرتا تھا, سارا کچھ ہوتا تھا. تو جو جتنی بروٹیلٹی بشار کی فیملی کے اندر ہے, اس سے پہلے اس کے باپ کے اندر, اتنی نہ حسنی مبارک کی رجیم کے اندر تھی. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آزادیاں دے دیتے تھے لوگوں کو بات کرنے کی, کچھ فریڈم پریس, تھوڑا سا میڈیا چل گیا, تھوڑا سا جو کیا کہتے ہیں اس کو این جی اوز, سول سوسائٹی وہ ایکٹیو ہو گئی, کچھ لوگوں نے مطالبات منوا لیے, کچھ قانون سازی ہوئی, کچھ ہو گیا. سیریا کی رجیم ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مطلب بیک ان دا ڈیز جب درا پہ پہلا جہاں سے 2011 سے اسٹارٹ ہوا تھا, ایک حمزہ الخطیب لڑکا ہے, کوئی 11 سال کا بچہ تھا, اس نے کوئی گریفٹی بنائی تھی اگینسٹ
بشار الاسد, اور اس کو اس کی پولیس نے اٹھایا. ان کو کہتے ہیں مخبرات, بڑا فیمس ایک جی ٹرم ہے. خیر ایک اور واقعہ ابھی ریسنٹلی بھی اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو اس کو انہوں نے اٹھایا اور اس کی باڈی کو بیڈلی میوٹیلیٹ کر کے پھینک دیا, قتل کر کے بچے کو قتل کر دیا. تو وہاں سے یہ ساری چیزیں بیڈلی گرو اپ ہوئیں کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے. تو لوگ بہت سارے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی رجیم چینج تھا, اس کے پیچھے یو ایس تھا, یا اس کے پیچھے اس طرح کی چیز تھی. اچھا یو جمپنگ ہیڈ آف دا گن, لیکن جو بلینکٹ پالیسی ہے رجیم چینج کی اس کو ایک سیکنڈ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں کہ لیبیا کے اندر ایک فیئر اماؤنٹ آف اکنامک پراسپیرٹی تھی. مطلب محمد غدافی نے افریقہ کا سب سے بڑا کنال کا سسٹم بنا دیا تھا, لوگوں کو اریگیشن کا سسٹم بنا دیا تھا, بجلی کا نظام مفت تھا, پبلک یوٹیلیٹیز مفت تھیں, اسکولنگ مفت تھی, جنرل ہیلتھ کیئر مفت تھی. سو اگر آبجیکٹیو اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو, اور پلس ایک اپنائیت تھی ان دیٹ کہ وہ ایک میجورٹی سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا غدافی ان ون وے اور اندر, ایتھنکلی, کلچرلی, اپنے آئیڈیاز کے تھرو وغیرہ وغیرہ, اپنی گرین بک کے تھرو. بٹ زیادہ کمپیریبل جو اسد رجیم ہے وہ صدام کی رجیم سے نہیں ہوگی کہ ایک مائنورٹی یا ایک سائزیبل مائنورٹی, وہاں تو پھر بھی ایک سائزیبل سنی مائنورٹی ہے. اٹس ناٹ لائک when we say minority, it's not like کہ 10 versus 100, it's 10 versus a million, you know. الوائٹ جو مائنورٹی ہے سیریا کی وہ اتنی چھوٹی ہے کمپیئر ٹو جو سنی مائنورٹی تھی عراق کے اندر. بٹ دا کلوزسٹ پاسبل کمپیریزن صدام سے نہیں بنتا, کہ صدام کے ہاں بھی بہت زیادہ بروٹلائزیشن تھی, انفراسٹرکچر اتنا سالڈ نہیں تھا, لوگوں کی کوالٹی آف لائف اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ کمپلینٹ ان کی تھوڑی جائز تھی. اس کی جب ان کے اندر بغاوتیں اٹھتی تھیں ایران بیکٹ یا ایران عراق وار میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ تھوڑے بہت ان کے مطالبات سمجھ بھی آتے تھے. اس سے بھی زیادہ ورس ہے آپ کہہ رہے ہیں سیریا. میں اصل میں اس طرح کی کمپیریزن کرتا ہی نہیں ہوں. مطلب مجھے نا مجھے ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں, یہ نا ہر خطے کی اپنی یہ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں, اور ہر خطے میں ایک آدھا ویریبل وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری ایکویشن کو چینج کر دیتا ہے. مطلب سیریا کے اندر ایک ویریبل روس کو اگر مائنس کر دینا تو بشار 2013 تک ختم تھا. That's not again we're jumping ahead of the thing, but like چلیں یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ نہیں, کیونکہ یونیک سرکمسٹانسز ہوتی ہیں, اس کو انڈیویجولی آئسولیٹڈ کیس کے طور پہ لیں. کیا اتنی بری سرکمسٹانسز تھیں انڈر حافظ اینڈ دین سبسیکوینٹلی بشار کے یہ جسٹیفائی ہو کے یہ بغاوت کھڑی ہو وہاں پہ؟ بالکل. اور وہاں کے اصل میں جب میچ شوٹنگ سٹارٹ ہوئی پروفیشنز کے اوپر, اور جتنے ابھی آپ جب کل رات کو فتح ہوا ہے ہما, سب سے بڑا جو پروفیشن ہوا تھا بشار کے اگینسٹ وہ ہما کے اندر ہوا تھا, جس کے اوپر بشار نے فائرنگ کی تھی, ایریل بمبارڈمنٹ سب کچھ کیا تھا. تو جتنے وہاں کے سینئر علماء کرام تھے انہوں نے باقاعدہ فتاویٰ جاری کی. اٹ واز ناٹ لائک کہ کوئی فرنج ایلیمنٹ اٹھ گیا سوسائٹی کے اندر سے اور اٹھ کے اس نے کہہ دیا لو جی اب تو, یعنی مذہبی کنسنسس پوری طرح موجود تھا. مطلب اخوان المسلمون جو سیریا ہے اس کے اندر جتنے بھی علماء کرام تھے انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ, اور پھر اس کے اوپر سیرین آرمی جو پہلا جو ریبل گروپ بنا تھا وہ تھا فری سیرین آرمی, FSA جی. ہاں, اور اس کے اندر وہی لوگ تھے جو بشار کی آرمی سے ڈیفیکٹ ہو کے آ رہے تھے. تو ایک فیئرلی زیادہ FSA زیادہ ایک فیئرلی سیکولر ٹائپ, اوپن سیکولر نیشنلسٹک, مطلب ان کا کوئی انٹرنیشنل جہادی ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم نے یہاں سے کوئی امریکہ فتح کرنا ہے, مغرب کو شکست دینی ہے, اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا ان کا. دے ور پرائمری کنسرنڈ ود دا گورننس ایشوز, اور جس طرح کے جو مسائل تھے کہ ہم نے, ان کا جو بیسک گول تھا وہ تھا کہ بشار نیڈس ٹو گو. اور بہت سارا اصل میں پھر جب جو انٹری اصل میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا نا سیرین ریولیوشن کو, وہ یہ انٹرنیشنل جہادیزم نے پہنچایا, جس کے اندر داعش, یہ جو دونوں گروپ آئے ہیں, انہوں نے سیریا کو ایز اے, اور یہ 13 کے قریب 12-13 کے قریب آیا تھا, ہاں, ایز اے لانچنگ پیڈ یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا جی. اور اینڈ دے ہیو ٹرنڈ دس ہول لوکل ایشو انٹو اے گلوبل ایشو, جہاں پہ ساروں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سیریا کے اندر. وہاں پہ القاعدہ اور آئسس کا ایک پیرا ٹروپر ایلیمنٹ نہیں تھا کہ جہاں پہ آپ کو گلف منارکیز کی سپورٹ نظر آئی, UAE اور سعودی عربیہ کی پرائمرلی, اور ایون قطر کی. وہاں پہ ہوسٹڈ جو شیوخ اور علماء تھے, فتوے ان کے جاری کرنا, موبلائز کرنا مذہبی یوتھ کو. یورپ کے اندر اگین جو ایک سلفی دعویٰ کا نیٹ ورک ہے جو انٹرچینجبلی سلفی جہاد بھی بن جاتا ہے, وقتاً فوقتاً انٹرنیشنل جہاد بھی بن جاتا ہے, ان کا یورپ میں جس طرح آپ کو نظر آیا جوک در جوک, جرمنی, فرانس, کانورٹ فیملیاں پوری کی پوری, نوجوان گورے فرنگی کنورٹ کر کے. آئسس کا ایک فینوم تھا پورا. پھر ان کی جو پروڈکشن ویلیوز تھیں وہ بڑی ویسٹرن سٹائل, سلک, ہائی پروڈکشن. ان کو ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی انیشلی ایک ذرا آپ کہہ لیں لیوے, مقبولیت تو میں نہیں کہوں گا بٹ لیوے دیا گیا کہ وہ ذرا آپریٹ کر پائیں. پلس ایویڈنسز بھی ملتی ہیں, جیسے شمیمہ بیگم کا کیس ہے
جو بچی انڈر ایج بچی یو کے سے امیگریٹ کر کے گئی کیلیفیٹ کو جوائن کرنے, تو اس کو اٹیلین اور کینیڈین انٹیلیجنس نے ایڈ کیا تھا, اور اس کو پہلے نیٹ پہ صرف ایک کیس نہیں ہے, بہت سارے لوگ آرکیٹائپ اس لیے استعمال کر رہا ہوں بیکاز میں ذرا مطلب کراچی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کہ بھائی کچھ تھوڑا پڑھ لیا کرو یار. جب وہ اس کے اندر اس کو پہلے آن لائن ریڈیکلائز کرنے میں بھی اس بچی کو, وہ ایک مسلمان خاندان کی مذہبی بچی تھی 12-13 سال کی, آن لائن اس کو ریڈیکلائز کرنا چیٹ گروپس میں, اور پھر کنونس کرنا کہ تم یہاں آؤ, کسی مجاہد سے شادی کرو, جہاد میں شامل ہو وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کو وہاں سے ایون فیسیلیٹیٹ کرنا کہ وایا اس کو ٹرکی یہاں لے کے آئے. اور اب اس کا کیس بڑا مشہور ہے کہ وہ واپس اسائلم سیک کرتی ہے تو اس کا انہوں نے پاسپورٹ کینسل کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ جتنے بھی IDF میں لوگ گئے تھے برٹشرز, وہ تو بڑے کھل کھلا کے آتے جاتے ہیں عام لوگوں کو مارنے کے لیے, سویلینس کے اوپر قتل عام کرنے کے لیے. یوکرین میں امریکنز اور یورپین میں گئے تھے, ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے, وہ جب جائیں ہاں, اور جس ٹائم چاہے لوگوں کو ماریں, قتل عام کریں, کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے. خیر انٹرنیشنل جہادزم جو ہے, جو کہ ایک بین اور بون بھی رہا ہے ہماری آپ کے لیے امت کی جیو پالیٹکس کے اندر, کہ پہلے افغانستان کے اندر, بوسنیا کے اندر, چچنیا کے اندر, ایون عراق کے اندر کچھ حد تک ہمیں جنرلی ایک پازیٹیو جو ویو تھا, وہ ساری انرجیز کیم کریشنگ ڈاؤن عراق اور سیریا کی کیلیفیٹ کی شکل میں, کہ یار نہیں یہ سب یہ تکفیری مینٹیلٹی جو ہے, جو سلفیت کے اندر ایک, اس کے اندر بھی ایک ایکسٹریم یعنی ایک سب کیٹیگری ہے. جنرلی ہمارے سلفی بھائی بہنوں کو کوئی اس طرح سے میں نہیں پریشر دے رہا, حالانکہ میں دیتا ہوتا ہوں وقتاً, لیکن جو کہ ایک ان کے اندر ایک ایکسٹریمزم کی ایپیکس تھی, اور پلس US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یورپین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کے ہاتھ میں کھیلنا ان کا یہ obvious ہے. نہیں, اصل میں اس طرح کی جب بھی آپ کی زیر زمین کرتے ہیں سرگرمی جو آؤٹ ان دا اوپن نہیں ہوتی, تو یو آر آلویز پلئنگ ان دا ہینڈز آف دا انٹیلیجنس ایجنسیز, کیونکہ وہ بھی اسی طرح کام کرتی ہیں, آپ بھی اسی طرح کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس نے پوری طرح سیریا کی ریولوشن اس نے جو پورا بیڑا گرک کر دیا, مطلب وہ جو پورا لوکلائز ایجنڈا تھا نا, مطلب ایوان ریڈلے کے ساتھ آخری انٹرویو کیا تھا احمد صبور صاحب نے, مجھے اگر ان کا یہ لاسٹ انٹرویو دیا تھا اس کے کوئی 4-5 گھنٹے بعد, مطلب رات کو انٹرویو کیا تھا, اور اسی رات کو پوری جو لیڈرشپ تھی ہرارو شام کی, اس کو ISIS سے مار دیا تھا. اب یہ پہلی لائن ہے انٹرویو کی, انہوں نے لکھا ہوا ہے دا ISIS ہیز بین ٹرینڈ بائی ایرانین ریولیوشنری گارڈ. سبحان اللہ. اب یہ جو پورا بیانیہ ہے نا, مطلب کچھ لوگوں کا پاکستان کے اندر اور آگے پیچھے بھی, کہ جو ایران ہے وہ داعش سے لڑ رہا ہے, اور جو روس ہے وہ داعش سے لڑ رہا ہے ISIS سے, وہ پورا اس بندے کا مطلب جو بندہ خود انوالو تھا اس پوری سرگرمی کے اندر, اور جو جس کو بعد میں داعش نے قتل بھی کر دیا, وہ شروع یہاں سے کرتا ہے کہ ISIS کو ٹرین ہی انہوں نے کیا ہے ہمیں مارنے کے لیے, اور سیرین کی جو جینون اپوزیشن ہے اس کو اسٹرانگ اس کو مطلب ویک کرنے کے لیے. یہ تو قاسم سلیمانی اور ایرانی آرمی کا عراق میں بھی کردار رہا تھا, سنی ایکسٹریمسٹ ملیشیاز کو آرم کرنا اور موبلائز کرنا, اور شیعہ پاپولیشن پہ چڑھانا, اور شیعہ پاپولیشن کو سبسیکوئنٹلی یعنی ایک انسٹیبلٹی اور کیوس کی سچویشن کو کریٹ کرنا. اور یہ کوئی یونیک نہیں ہے ایران کی انٹیلیجنس آپریشنز کو, دنیا میں ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے, اس طرح ہی کرتا ہے. تو ISIS کو جو انیشلی موبلائز کرنے کے اندر آپ کو کردار نظر آتا ہے, ایک ایران کا نظر آتا ہے, اسد کا نظر آتا ہے, اسد ہمسیلف کا نظر آتا ہے, بیکاز the enemy of my enemy is my friend. انٹرسٹنگلی داعش نے جتنے بھی حملے کیے تھے نا, وہ سارے انہی لوگوں کے خلاف تھے جو اسد کے خلاف لڑائی کر رہے تھے. رائٹ, کلاسیکلی مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ان کو پر حملہ کریں, انہوں نے کہا پہلے جو یار پہلے آپ منافقوں کو صاف کرتے ہیں, کافروں کی باری بات میں آتی ہے. یہ عجیب آدمی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے عقائد غلط تھے نا, بالکل صحیح عقیدہ نہیں تھے. تو یہ پورا انٹرویو ویسے ہم لگا دیں گے لنک, جو کوئی زیادہ کچھ نرڈ ہو جس نے دیکھ رہا ہو وہ پڑھ لے, کیونکہ اس کے اندر کافی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ احرار الشام اور FSA دونوں آرگینک لوکل ڈومیسٹک, they were kind of associated with the Muslim Brotherhood group. Ahrar was more with the Muslim Brotherhood and FSA was more of the secular sort of جو ایک جنرل نیشنلسٹک سینٹیمنٹ تھا سیریا کے اندر. اس کے اندر کرڈز کی سچویشن کہاں پہ نظر آتی ہے آپ کو؟ جو کرد کا گروپ تھا نا, وہ ابھی تک وہ یہاں پر ہے. یہ سارا جو میپ اگر آپ اس کو دیکھیں نا, بفور جو کیا اس کا آپریشن کا نام رکھا انہوں نے, ڈیٹرنس اگینسٹ ایگریشن, DOA. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر جو نارتھ والی سائڈ ہے, جہاں جو سارا ایریا نظر آ رہا ہے یلو والا, یہ سارا کرد کے پاس ہے. اور کرد اور اسی لیے جو کرد ہیں وہ بیسیکلی جو پورا ایریا ہے ترکی کے انڈر والا, وہ یہاں پر اپنی کوئی آزاد مملکت بنانا چاہتے ہیں, جسے وہ کردستان کہتے ہیں, کردستان کا نام دیتے ہیں, جو کہ ہسٹوریکلی نان ایگزسٹنٹ ہے. بہرحال اسی لیے
ترکی کے لیے یہاں ان کو کاؤنٹر کرنا. مطلب نو مطلب شیڈ مطلب بلوچ بھائیوں کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن کردستان اور بلوچستان آزاد بلوچستان تحریک وہ اسی طرح کے اسی طرح کی بہت سملیرٹیز نظر آتی اسی طرح کی ان کی گرینڈ ہوئی ہے نا کہ یہ بھی ملک کٹ جائے گا, یہاں سے آدھا کاٹ لیں گے, وہاں سے آدھا کاٹ لیں گے, تو بیچ میں ہمارا گھر بن جائے گا, تھوڑا سا ایران, تھوڑا سا سیریا, تھوڑا سا ٹرکی. تو اسی لیے یہ جو علاقہ ہے ترکی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو بلو والا نظر آ رہا ہے یہاں پر, اسی لیے ترکی نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, اپنے ملیشیاز کو. یہ بیسیکلی یہ جو اب میپ ہم دکھا رہے ہیں یہ ہما کی فتح سے پہلے کا ہے, کیونکہ ہما اس میں فتح نہیں ہوا. ہما ابھی اس میں وہی دکھا رہا ہے کہ سیرین گورنمنٹ کے انڈر ہے آج, بٹ ایز آف ڈے آف ریکارڈنگ فتح ہو چکا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو کرد ہیں وہ انٹی ترک ہیں, لیکن پرو رشیا پرو سیریا, اور ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ امریکہ. ویری کمپلیکیٹڈ اور اسٹریٹجک کہنے آپ کو نظر آتا ہے. بٹ کرڈس کو ابینڈن بھی کر دیتا ہے امریکہ وقتاً فوقتاً, لیکن ایریل سپورٹ, ویپنز, اکوپمنٹ, سارا کچھ مطلب ابھی الیپو کا ایئرپورٹ جب خالی کرنے لگے تھے تو اس کی جو سیکورٹی تھی وہ SDF نے سنبھال لی تھی, مطلب سیرین ڈیفینس فورسز, جس نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی آپ کو میں بات یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں آڈینس کو کہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ مسئلے کو سمپلیفائی کر کے انالوجی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ جو لائلٹیز ہیں وہ بہت ملٹیپل فرنٹس میں ہیں. بالکل اس طرح, یعنی ایک ٹرکش بیکڈ جو ملیشیاز ہیں ان کی اپنی ایک مقاصد اور گولز ہیں, بالکل کرڈز کے اپنے انٹرٹوائنڈ مقاصد ہیں کہ وہ ایڈ امریکن سے لے رہے ہیں, لیکن وہ سپورٹ سیریا کی گورنمنٹ اور رشیا کو کر رہے ہیں اپنی فائٹ کے اندر. جو یہ گرین ایریا یہ آپ کہہ لیں گے FSA اور احرار کے لیفٹ اوورز ہیں, اور القاعدہ اور داعش کے لیفٹ اوورز ہیں. گرین ایریا وہ ہے جو انہوں نے ابھی فتح کیا. I know, but would you say کہ یہ لوگ FSA, احرار, داعش اور القاعدہ کے لیفٹ اوورز ہیں؟ نہیں, داعش نے جب لا کے فتح کرنے اسٹارٹ کیا تھا نا, تو اس نے تو پورا سیریا ایک مرتبہ کر لیا تھا, قبضے میں کر لیا تھا. وہ ہومس تک پہنچ گئے تھے, صرف ڈیمسکس تھا اس کے پاس, اسد کے پاس. لیکن جس طرح وہ گئے تھے نا اسی طرح ہی انہوں نے اس طرح کیا, تو اسی طرح ہی ڈھا گئے سارا کچھ. اس بارے میں نے ایک حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ یہ مطلب ایک ہی نسل میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا یہ حدیث سے خوارج کس کے. ہاں بالکل, خوارج کے بارے میں میں تو مانتا ہوں, میں بھی مانتا ہوں, میں تو مانتا ہوں. میں حالانکہ وہ جو ہمارے جو چیف صاحب اور وہ والا جو خوارج وہ تو نہیں, اس کے بارے میں کنفیوز ہوں ابھی بھی. لیکن داعش کی خوارج ہونے کے بارے میں داعش کی تو یہ تو یقیناً جو خوارج والی روایتیں کہ وہ ایک ہی نسل میں آتے ہیں, رفتار سے چلتے ہیں بڑے, اور جس رفتار سے انہوں نے سیریا کے شہروں کے اوپر اسٹارٹ کیا تھا قبضہ, اور جس طرح اس کی دھوم تھی کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ لندن UK سے نکل رہے ہیں انجینئر, جرمنی سے, پورا یورپ پاگل ہوا ہوا ہے. انجینئر ڈاکٹر سب سے پہلے بیوقوف بنتے ہیں سلفیوں کے ہاتھوں میں, دیکھا ہے ذرا سوچنا چاہیے سائنس پڑھنے والے بھائی. سرخوں کے ہاتھوں سائنس کے علوم شاید ان کے اندر کچھ ایسے کچھ شیطانیت ہے, نہیں وہ اصل میں بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے, جس طرح بائنری تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 0 یا 1 ہے, اس کا رپورٹ دیتا ہے. تو بیسیکلی بائنری تھنکنگ جو ہے سائنٹزم کا شکار جو ہوتے ہیں, تو وہ پھر سلفیت کے اندر وہ بڑا ایک اٹریکشن ہوتا ہے کہ سلفیت کے اندر ماڈرنزم کے اندر لگا کہ یہ داعش ہی ٹھیک ہے اور باقی سارے کافر ہیں, مرتد ہو چکے ہیں, اور بیعت لے لی ہے. اور وہ مطلب خیر یہ بھی ایک پوری مطلب ایک پورا پروسیس تھا, لیکن گن کے 3 سال لگے تھے ان کو. اور ساری ریلیجن جو تھی, ساری اسلامک اسٹیٹ جو تھی, وہ ایک دم دھڑام سے گری ہے. اور آج جب سیریا کے اندر ایک میجر ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ, تو اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. مطلب بٹ میں مراد یہ کہ جو فائٹنگ فورس ہے اس کے اندر کئی سیرین لوگ تھے القاعدہ اور داعش سے لیفٹ اوور, جو ڈیفینیٹلی آج کی بالکل ریزسٹنس میں آ گئے ہیں. ایون جو جولانی صاحب ہیں, جن کی اگر ہم پروفائل اسٹڈی کریں پوری, یہ ان کے ساتھ جیل میں تھے عراق کے اندر ابو بکر البغدادی کے ساتھ جی, اور جیل سے نکلے تو ابو بکر البغدادی صاحب نے ان کو دے کے بھیجا مشن کہ تم وہاں جا کے ذرا خلافت سنبھالو. تو انہوں نے جو پہلی جماعت بنائی تھی وہ تھی جبہت النصرہ, اور انہوں نے افیلیشن کہنا چاہیے, الیجنس کہنا چاہیے شو کی القاعدہ کے ساتھ. پھر ان کی القاعدہ سے نہیں بنی, انہوں نے داعش جوائن کی. پھر بعد میں اصل میں ہیں بہت کنائیونگ, اور انہوں کسی نے بڑا انٹرسٹنگ پیس لکھا ہوا, میں شاید یہاں پہ کہیں کھولا ہو, آئی ڈونٹ نو, بڑا انٹرسٹنگ پیس لکھا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ بوتھ جولانی اینڈ بشار آر کٹ فرام دا سیم کلوتھ. دیٹ از اے ویری گڈ ڈسکرپشن. مطلب بہت جولانی اگین یہاں پہ ایک ایکسائٹمنٹ, اگین وہی بائنری تھنکنگ والی آتی ہے کہ او خلیفہ اناؤنس ہو گیا ہے, ابو بکر بغدادی ہے, ہم بیعت کرنے جا رہے ہیں, موصل وٹ ایور.
اسی طرح ایک ایکسائٹمنٹ لوگوں کے اندر ایک دم سے آتی ہے کہ وہ سیریا کا سارا جو ٹراما ہے ان کا 10-12 سال کا کہ وہ آزاد ہونے لگا ہے اور یہ نئے خلیفہ صاحب آ گئے ہیں. ایسے نہیں ہے معاملہ, ایسے بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے ٹو تھنک کہ ایک بندہ عراق وار کو سروائیو کرتا ہے اور سیریا سول وار کو سروائیو کرتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سمبڈی جو ویری, مطلب اتنے بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے ہیں اس وار کے اندر, بڑے بڑے برج گرے ہیں. زہران الویز جیسے میں نے بھی نام لیا, شیخ حسن صاحب کا, یہ بڑے جینون گراس روٹ لیول کے تھے لیڈر, اور یہ تو مطلب ہی از اے پیرا ٹروپر لائک بشار جولانی از اے سروائیور. ہاں لائک نو ون نوز ہم, بٹ آئی آلسو کائنڈ آف تھنک کہ مطلب جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ری برانڈ کیا, ہی نوز ہاؤ ٹو ری برانڈ کہ کب داڑھی چھوٹی کرنی ہے اور کب داڑھی بڑی کرنی ہے. مجھے بھی بڑھا لی ہیں, داڑھی بھی چھوٹی کر لی ہے. کب انہوں نے وہ پہنا سر پہ ماما, اور کب انہوں نے سوٹ پہن کے آگے بیٹھے ڈاکیومنٹری CBS کی ڈاکومنٹری کے لیے آ جانے اور کہنا جی مجھے تو تم قبول کرو. بٹ ہی از اے گڈ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہی نیو اپارٹ فرام آل سینیکل کیلکولیشن. اگین بائی دی وے آلریڈی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر, میں آلریڈی کمنٹس پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کیوں رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ کیئر. ہماری جو ایکسائٹمنٹ ہے ود دس, آئی تھنک وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے بیکاز دس از 20 years in the making ہماری یوتھ سے اب تک. ہاں مطلب اب میں صرف یہ بات کرنے لگا تھا کہ جولانی کے ساتھ جو لوگ تھے نا وہ سارے مر گئے, صرف اکیلا جولانی رہ گیا. مطلب ایک بہت امپورٹنٹ انٹرسٹنگ کریکٹر تھا ابو ماری القطانی, جو ہاں, اور اس کی مسٹیریسلی ڈیتھ ہوگی جون میں, آؤٹ آف نو ویئر ہی ڈائڈ. تو جولانی نے سب سے پہلے جو اپنے ساتھ کمپیٹیٹرز تھے نا, جو ڈیفلیکٹ کر سکتے تھے, جو اس کی باتوں سے, جو اس کے سارے جو نیو پرسونا ہے اس کے خلاف جا سکتا تھا نا, جولانی نے پہلے ان کو صاف کیا. یو تھنک سو؟ یا مجھے ایسا لگتا ہے, مطلب میری رائے غلط ہو سکتی ہے, میں بڑا اسکپٹیکل ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جولانی نے پہلے ان لوگوں کو صاف کیا, کیونکہ اب آپ کو اکیلا جولانی نظر آ رہا ہے, اکیلے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے. اور جولانی کے ری برانڈ کے اندر ایک زیادہ نیشنلسٹک ملٹی کلچرل سیریا, بالکل یہ ایک انٹرنیشنل جہاد کی کوئی بات نہیں ہے, ہم سیرین بارڈرز کی. جی آپ تو خیر آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں, but he has spent like 14 years of studying Syria, so he's written books اور everything. اور یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کی تھریڈ, یہ پوری تھریڈ لکھی ہوئی ہے, ہم لنک کر دیں گے. جو گھسنا جاتا ہے سپر نرڈ, جو گھسنا جاتا ہے وہ گھس جائے, لیکن ان کی تھریڈ کا یہ جو حصہ ہے نا, تو ٹویٹر پہ, لیکن تھریڈ ہے, یہ ٹویٹر پہ تھریڈ, ہاں, تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ VPN لگا کے. جی میں نے لگایا. حرام ہے نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اچھے طریقے, اچھے مصرف کے لیے یوز کریں تو حلال ہے. اچھا, تو یار آپ ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. وہ بعد میں دیکھیں گے. یہ دیکھیں نا, in many ways and with a heavy dose of irony, HTS today is the realization of a vision put forward by Aratus Sham, whose first generation leadership sought to pursue a evolution from selfie jihadi to a revolutionary nationalism. اب یہ دیکھیں جی, HTS declines what Raz decline what HTS doing. جی HTS at that time, جی HTS at that time was affiliated with in the form of جبہت النصرہ, یعنی احرار الشام اور FSA کا پتہ کاٹنے میں سب سے زیادہ جو کام ہے وہ جبہت النصرہ نے کیا تھا, پر جبہت النصرہ کو سب پلانٹ کر دیا کہ ISIS نے, اوور آل کیلیفیٹ نے. سو اب گھوم گھما کے وہی میچورٹی, اب دیکھ لیں, وہی دیکھیں سر سانپ پٹن دے ہونا 2 منٹ آڈینس کی طرف سے کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک. اب وہی میچورٹی جو شاید طالبان نے ایک زمانے میں ANA کو, ناردرن الائنس کو کاٹ کے کیوس کریٹ کر دیا افغانستان کے اندر, اور پھر اس سبق کو سیکھا, حکومت سے نکلے, امریکنز آئے, مار کھائی, اور اب پھر وہی جو اسٹریٹجی ہے کہ اسپیڈ سے پھیل جاؤ, لوکل ایڈمنسٹریشن لوگوں کو چھوڑ دو, ان کی ڈومیسٹک افیئرس کو مت چھیڑو, نیشنل تحریک ہے, انٹرنیشنل جہادزم کے, کچھ نہیں پتا, سیلفی جہاد کے, ہمیں پیسے بھی چاہیے US کے, ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, امریکہ دے, کوئی مسئلہ نہیں, روس دے دے, ترکی دے دے, جہاں جائے, یعنی ایون انڈیا کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے, مطلب کوئی کریں گے تیار. افغانستان نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے جہاں پہ ایک نئی شکل بن گئی ہے, نیشنل, آئی تھنک اس کو بڑی اچھی ڈسکرپشن ہے کہ ریولیوشنری نیشنلزم, اس کے بجائے کہ وہ انٹرنیشنل جہادزم ہو. اور اب گھوم گھما کے جو احرار اور FSA کام کر رہے تھے وہی HTS کو نئے برانڈ میں آ کے کرنا پڑا. بالکل, اور اس طرح کا یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ احرار الشام واز فرسٹ سچ گروپ ٹو ایمبریس گرین ریولیوشنری فلیگ, مطلب جو سیریا کا فلیگ تھا, ہری پٹی ان کی ہے, وہ they were the first group to embrace that. جی, اور وہ ایرڈن کے پاس ہے, اور اب HTS بھی وہ یوز کر رہی ہے. جی,
تو دے ہیو کائنڈ آف ری برانڈیڈ دا ہول تھنگ. بٹ ایک سینیکل کیلکولس کے اندر ایک بات کی جائے تو یہ ری برانڈنگ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ ایک ریولوشنری نیشنلزم ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, بیکاز سریا کے اندر کرسچنز ہیں, الوائٹس ہیں, شیعہ مائنورٹیز ہیں, ایون سنیوں کے اندر دیکھیں سلفیوں کے اور گروپ ہیں, سنیوں کے ہاں صوفیز ہیں. اوور آل ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی لائک سریا کو چلانے کے لیے ایک بہتر آپشن لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک جہادی اسٹائل اسلامک اسٹیٹ نہ بنانے کی کوشش کریں. اب آپ نے ذکر کر دیا تو اب میرے خیال سے لیٹس کمنٹ آن دیٹ. ہاں سوری, سو ایک اسپیشل ٹریٹ ہے گائز, سی این این نے فوراً جولانی کا انٹرویو کیا. ہاں بائی دا وے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جو اسرائیل ہے نا وہ انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ نہیں کر رہا غزہ میں. رائٹ, نہ الجزیرہ کو نہ سی این این کو کسی کو الاؤ نہیں کر رہا, لیکن جولانی نے الاؤ کر دیا. سو یو نو جسٹ اے سائڈ نوٹ. مجھے نہیں پتا اس کمنٹ کا کمنٹ کیوں کیا میں نے, بٹ اسٹل in a matter of days you have taken major cities. What's changed? How are you able to do this now? In recent years, there has been a unification of internal opinions and the establishment of institutional structures within the liberated areas of Syria. This institutionalization included the restructuring within military factions. They entered unified training camps and developed a sense of discipline. This discipline allowed them, with God's guidance, to engage in a battle in an organized manner. The progress and execution of plans have been swift, with clear communication and adherence to commands. They stop where they should stop and withdraw where they should withdraw. The revolution has transitioned from chaos and randomness to a state of order, both in civil and institutional matters and in military operations alike. So far, دو باتیں تو ٹھیک کی ہیں. ایک تو مطلب جو کوہرنس نظر آئی ہے نا ہمیں سیرین نیشنل آرمی کی جو ترکی بیکڈ ہے اور جو کرد سے لڑتی ہے, اور ان کی کہ انہوں نے پہلے جو سب سے زیادہ مسئلہ اس ٹائم بھی اسٹارٹ ہوا تھا جب ریبلس کی ان فائٹنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی جی. تو ابھی تک ان فائٹنگ کچھ نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ جو اس نے بات کی نا کہ یو اٹیک اینڈ دین یو ودرا, تو ابھی تک یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ لیپو میں انہوں نے اس کو ڈیملٹرائز کیا, مطلب جو جتنے بھی انہوں نے ملٹری اسٹائل گورنمنٹ بنانے کی ملٹری اسٹائل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی. کلاسیکل انٹرنیشنل جہاد کی ایک سنت رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کام چل رہا تھا, جو بیوروکریٹ آ رہا تھا, جو سرکاری آ رہا تھا, وہ آ کے ویسے کام کرے, ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو. فی الحال ہم نے پولیس کو اور فوج کو, جو سیریا کی پولیس ہے اس کو, اس سے ہم نے جو جتنے بھی ان کے پاس سے ویپنس وہ لے لی ہیں, باقی بزنس ایز یوزول ہے. تو انہوں نے اوور امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی, کچھ کوئی حرکتیں نہیں کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ کر رہو تو تم مطلب نائی کی دکانیں بند, نائی کی دکانیں بند نہیں کٹے گی, اسٹف لائک دیٹ. تو یا Some believe this is happening because the allies of the Assad regime, the Russians, Hezbollah, Iran, that they're weakened, they're preoccupied with other wars, and this is why we are seeing this happen right now, and the Syrian regime itself weakened. Is this what is happening right now? Is this why you chose to launch this offensive right now? As you know, we are still in the midst of the battle, and discussing such details at this time is not. But you face good left. Well left. اس نے نا acknowledge کیا ہے. I think to not اس کے پارٹ پہ تو اگین ان کی اسٹریٹجک جو بھی ڈیپتھ ہے ایز اے فائٹنگ فورس دیٹس اپ ٹو دیم, بٹ عقلی تقاضا یہ ہے کہ یہ بات ڈسکس کی جائے. آبویس سی بات ہے کہ حزب اللہ انگیجڈ ہے, کافی ڈیمیج ہوا ہے اس کو, اسرائیل مین لیڈرشپ اڑ گئی ہے, مین لیڈرشپ اڑ گئی ہے ساری, پیجر اٹیک میں, بمباری میں. روس وہاں انگیج ہے, امپورٹنٹلی روس یوکرین رشیا کے اندر انگیجڈ ہے, اور ایران جو ہے اس نے میرے اوپینین میں تھوڑا سا بکری ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے. بیکاز جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, اگین ایران کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کتنے کوئی ڈیموکریٹک ہوتے ہیں, تو ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو ایک ویسٹرن فرینڈلی, مور ڈیموکریٹک, مور سوشلی لبرل گورنمنٹ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو اب ویسٹرن مارکیٹس کے لیے اوپن اپ کیا جائے. ایران خود سینکشنز والے فیز سے باہر نکلنا چاہتا ہے, وچ از وائی بائی دا وے میں ابھی تک ریزالو نہیں ہوں کہ 7 اکتوبر ایک پری کنسیوڈ پری پلانڈ ایرانی پروپوزیشن تھی اور ایران بیک آؤٹ کر گیا لاسٹ منٹ پہ, یا ایران بھی واز ٹیکن بائی سرپرائز. دیر آر ایویڈنسز ٹو شو کہ ایران واز ٹیکن بائی سرپرائز 7 اکتوبر سے, بیکاز ایران واز نارملائزنگ عرب ورلڈ کے اندر, ایون بشار واز نارملائزنگ عرب ورلڈ کے اندر. گلف جو منارکیز تھیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو اے ای, انہوں نے ٹوٹلی بیک آف کر دیا ہوا اپنے یمن اور اپنے سریا والے آپریشنس کے اوپر سے.
یمن والے پھر تھوڑی بہت سارٹیاں جاری ہیں, بٹ سیریا پہ انہوں نے ٹوٹلی ہینڈز اپ کر دی کیونکہ ان کو ریجنل اسٹیبلٹی درکار تھی. تو ایران ادھر وے آپ اس کو لیں, جو لب لباب پریکٹیکل یہ ہے کہ ایران نے ہاف ویلڈ لڑائی شروع کر دی شام کے ریجن کے اندر. ہاف ویلڈ ہے نا, بیکاز وہ فلی حزب اللہ کے جو حزب اللہ نے نقصان اٹھائے ہیں, جو قربانیاں وہ حزب اللہ نے دی ہیں وہاں پہ اس لڑائی کے اندر, پرائمرلی اس کے اندر ایک کلپٹ ایران ہے. ایران وہ بیکنگ نہیں پرووائڈ کر رہا, did not show up to the fight, did not show up to the actual real fight جو بلک میں ہے, جو جہاں پہ حزب اللہ اور پرائمرلی حماس لڑ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ایسے لگتا ہے کہ ایران ایک بہت پریکیریس پوزیشن میں ہے. ابھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ موبلائز کر رہے ہیں RGC کو بھی اور حزب اللہ کو بھی موبلائز کر رہے ہیں اور عراقی ملیشیاز کو بھی کر رہے ہیں, بٹ اٹ ریمینس ٹو بی سین. پلس رشیا کی جو انگیجمنٹ ہے, ایگزیکٹلی جو مین پاور ہے, وہ اگر رشیا کی ایئر سپورٹ نہیں آئے گی تو یہ گیم, کیونکہ حلب جی جب فال ہوا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2016 کے دوران, کیونکہ ویڈیوز آ رہی تھیں, ظاہر سی بات ہے. تو اب تک آئی تھنک آئی واز ایکٹیو آن ٹویٹر اور سارے جو رضوان صفور وغیرہ, تو اسی ٹائم سے ہماری انگیجمنٹ تھی. تو باقاعدہ کلسٹر بم کیا تھا پورے شہر کو جڑا تھا. تو بتوا وہ فریڈم کے لیے تھا نا, وہ اینٹی امپیریلسٹ بمز تھے, اینٹی امپیریلسٹ بم تھے. آئی مین تو اینٹی امپیریلسٹ اصلی میں آپ دیکھیں نا, سائنس کے آدمی نہیں, اور ایتھنیکلی کلینس کیا تھا. سائنس کے آدمی نہیں, اینٹی امپیریلسٹ بم کی ٹیکنالوجی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ان کا ٹریگر پن اور ریسیور جو ہوتا ہے نا, اور جو پے لوڈ ہوتا ہے وہ ریورس میں لگا ہوتا ہے. یعنی یار حسرا آدمی ہے, عجیب آدمی ہے. ان کا پہلے پن ٹریگر ہوتا ہے, پھر پے لوڈ ریلیز ہوتا ہے, جبکہ امریکن بومس کا پہلے پے لوڈ ریلیز ہوتا ہے, پھر پن ٹریگر ہوتا ہے. تو ایکسپلوژن کا میگنیٹیوڈ وہی ہوتا ہے اور سویلین پاپولیشن پہ بھی گرتا ہے, لیکن اس کا میکینزم آف ایکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ انہیرنٹلی اینٹی امپیریلسٹ بن جاتا ہے. اچھا, لیکن جو اور ان کو پٹیوں پر جو لال لگی ہوتی ہیں, ہاں مرتے دونوں طرف انسان ہی ہیں, مطلب نہیں, ایک طرف امریکنز انسان مارتے ہیں اور رشین جو اینٹی امپیریلسٹ بم ہے وہ تکفیری وہابی مارتے ہیں. ہاں یا ایگزیکٹلی. یعنی میری جو ہماری جو کرٹیک ہے بائی دی وے سلفی جہاد کی اور سلفی کمیونٹی کی جو زیلسنس ہے, دیٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ آئی تھنک یہ جو خوارج اور تکفیری اور یہ سارے وہابی ٹائپ کے ٹیگ لائنز ہوتے ہیں, یہ بہت ڈی ہیومنائزنگ اور ایکچولی اسلاموفوبک ٹیگ لائنز ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کے کنزرویٹو پریکٹس کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جن لوگوں کو, اب وہی میں لکھا ہوتا نا کہ یہاں پہ نا لوگ شام کے 5 شہروں کا نام نہیں بتا سکتے, لیکن دے آر ایکسپرٹ ان نہیں, بٹ دے نو کہ وہاں پہ تکفیری ہیں, وہاں پہ داعش ہے. اچھا, میں نا بڑی, میرا ایک تھا کلاس فیلو, ہی واز ویری پیشنیٹ اینٹی داعش. تو میں نے اس سے بتایا کہ میں نے اس سے صرف اتنا سوال پوچھا, میں نے کہا داعش کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک گھنٹہ بحث کرنے کے بعد میں نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے دولت الاسلامیہ فی العراق و شام. کہتا ہے اچھا, میں نے کہا جی. تو خیر بہرحال مووی فارورڈ, وہ ابھی نا وہ ایک چیز رہ گئی ہماری, رول آف ترکی. تو رول آف ٹرکی وہ بھی بعد میں کرتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹریس دس پوائنٹ کہ تکفیری وہابی, دا آئیڈیا آف اے تکفیری وہابی کہ یہ تو جانور ہیں. ابھی بھی میں HTS کے بارے میں دیکھ رہا ہوں اور جنرل سیرین پاپولیشن کے بارے میں جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ اٹ از اے کیچ آل ٹرم, ڈی ہیومنائزنگ ٹرم ہے. اور آپ کو سارے ویسٹرن کامنٹیٹرز نظر آتے ہیں جو سکون سے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے اپنے آپ کو لیفٹسٹ ریولوشنری بتاتے ہیں, لیکن ان کو بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ سیرین پاپولیشن جو ہے نا, اور یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ جانور ہیں, ان کو ڈی ہیومنائز کرو. اٹ از اے ویری سملر لینگویج ٹو اسرائیل بائی دی وے. بالکل سیم, کہ یہ ہیومن اینیملز ہیں, یہ عملیک ہیں, یہ ناٹسیز ہیں. جس طرح وہ ناٹسی کہتے ہیں نا, کوئی بھی پاپولیشن جس طرح اسرائیل کو سمجھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ناٹسی ہے, اس طرح یہ جو ایک رشین پروپیگنڈا ایک بن چکا ہوا ہے اور ایرانی پروپیگنڈا بن چکا ہوا ہے. اب یہ بڑی انفارچونیٹ لگیں گی لوگوں کو یہ باتیں کہ یار یہ ایران کو, بھائی ایران ایک ملک ہے, آپ اپنے مذہبی جذبات, مذہب نہیں ہے, ایران کی ریلیجن نہیں ہے, ایک ملک ہے, مذہبی جذبات ملک ہے, اس کی بیڈ پالیسیز ہیں, اس کی گڈ پالیسیز ہیں, اس کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, اس کی پالیسی ڈیسیجنز ہیں, وہ اچھے ہو سکتے ہیں, برے ہو سکتے ہیں. مطلب اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرنے سے یہ مطلب امت کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں نا, آپ مطلب آپ ناسمی ہیں نا. اوکے, اچھا, کمنگ بیک here. But you faced more of a resistance in Hama than you did in Aleppo. What do you think happened? Why did the regime withdraw like it did? The seeds of the regime's defeat have always been within it. It has been effectively dead since that time. However, the Iranians attempted to revive the regime, buying it time, and later the Russians also tried to prop it up. But the truth remains, this regime is dead.
اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس کی کہ رجیم کی مینجمنٹ دیکھو, یہ تو بات واضح ہے کہ سیرین آرمی مطلب وہ انہوں نے بالکل اسی طرح ایک ہوتا ہے نا جس طرح اشرف غنی کی حکومت نے فال کیا نا, انہوں نے بھی اسی طرح فال کیا. اس کو ایران نے, حزب اللہ نے اور روس نے زبردستی دھکا دے کے کھڑا کیا تھا, بھائی تو نے نہیں گرنا. تین ملک, ایک ملیشیا اور 2 ملک باقاعدہ کھڑے ہوئے اس کی بیک کے اوپر کہ تم نے نہیں گرنا. وہ جیسے ہی ہٹ رہے ہیں تھوڑا سا اور انگیج ہوئے ہیں تو وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح سے کر کے, بیکاز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیرین آرمی equipped نہیں ہے properly to take on this kind of fight. They don't want to fight for They don't want to fight. مطلب اسد کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ گچی کے بیگ لے کے پھر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنی پارٹیاں کروا رہا ہے ڈمسکس کے اندر, اور وہ اتنی لیوش لائف اسٹائل گزار رہا ہے, جبکہ جو عام سیرین ہے وہ بلو پاورٹی لائن لوگوں جو الیپو کے اندر جو مطلب رجیم کنٹرول ایریا تھا وہاں پہ لائٹ ہے ہی نہیں. مطلب کین یو لائک سروائیو وداؤٹ الیکٹریسٹی. ایک شہر ہے جہاں لائٹ ہی نہیں, وہاں پہ رات کو شام ہوتی ہے, شاپس, اور الیپو فیصل آباد کے سائز کا شہر ہے, شاپس بند ہے. اور الیپو از لائک اے بگ پروونس بھی ہے, الیپو شہر بھی ہے, الیپو پروونس بھی ہے جو ایک سویلائزیشنل ہب ہے مسلمانوں کا, وہاں اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے انہوں نے. تو دا تھنگ از دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ فار اسد. نو بڈی وانٹس ٹو فائٹ فار اسد. وہ کہتے ہیں بھائی مطلب اس بندے کے پیچھے اپنی جانی خطرے میں ڈالنی ہے ہم نے. پلس پوری سیرین آرمی جو وہ کانسکرپٹ آرمی ہے, بائی دی وے, وہ فارمل ٹرینڈ آرمی نہیں, لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا, بٹ دے ہیو ٹو پرووائڈ ملٹری سروس. جی ایگزیکٹلی. اچھا, in the last year, it seemed like Bashar al-Assad survived the war. He was welcomed back into the Arab fold and on the world stage. The Arab countries' evaluation of the situation was mistaken. Some Arab countries try to separate the regime from Iran's project. This is impossible. Even if the regime wanted this, it can't implement it. It's a subservient relationship. Iran can disengage from the regime, but the regime can't. To describe the regime as victorious is deeply unjust to the many children, people, women subjected to rape in prisons, displaced individuals scattered across the world, those drowning in the seas, and those living in tents on the borders of other countries. What kind of victory are we talking about? I think that was a very accurate point کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس والے ہمارے بھائی بہن ہیں ان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, دل سے بڑے وہ صاف ہیں, لیکن آئی تھنک یہاں پہ وہ مسٹیکن ہوتے ہیں کہ وہ ہیومن کاسٹ جو تھی سیریا کی سول وار کی, اس کو اگنور کر کے حزب اللہ کا ایک فیولنگ ڈمپ یا ایک ریفیولنگ راؤٹ یا ایک ٹرانسپورٹ راؤٹ کے طور پہ سیریا کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو بشار الاسد کی رجیم کی ہیومن کاسٹ اس سے پہلے سول وار سے, سول وار کے بعد سے رہی ہے, اس کو ایک بہت بڑی وکٹری کے طور پر ڈسکرائب کرتے ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا اپنی, میرے خیال میں وہ یہ انفارمیشن میں نا اس کو پٹ 2 and 2 ٹوگیدر نہیں کر پاتے, اور وہ کوگنیٹو ڈسنس کا شکار ہوتے ہیں. میں بدنیتی کا نہیں یہاں پہ اشارہ کر رہا, اکثر لوگ کوگنیٹو ڈسنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ فل پکچر کو ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ جس یورپین ملک میں جاؤ تو وہاں پہ سیرین ہی سیرین ہوتے ہیں, ٹینٹوں میں رہے. 2 ملین غزن ہے, 2 ملین غزن ہے. Right. There are 13.2 million refugees Syrians. So like جب ایک 10 times کے اسکیل کے اوپر ایک, وہی میں نے اشارہ بھی کیا تھا ہما میسیکر کا, کہ جو ایک 100 گنا کے اسکیل پہ ایک غازہ چل رہا ہے, تو وہ اگر ایک کوٹ ان کوٹ مسلم رجیم کر رہی ہے تو وہ جسٹیفائی کیسے ہو جاتا ہے, وہ جسٹیفائی کیسے ہو جاتا ہے, بیکاز وہ کسی گلوبل جیو اسٹریٹجی کے اندر امریکہ کے خلاف جاتا ہے, یا وہ ویسٹرن, وہ اصلی میں جو ایک ڈیپ روٹیڈ ایکسس آف ریزسٹنس کے اندر اینٹی ویسٹرن یا اینٹی ویسٹرن ہیٹریڈ, یا آپ کہہ لیں اینٹی ویسٹرن ہیٹریڈ ہے, اور وہ ایک ایسٹرن سوشلسٹ, اس میں ایون وہ چائنا کو ٹاؤٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایکسس آف ریزسٹنس والے ویگرس کے معاملے میں بھی چپ نظر آتے ہیں, بیکاز وہ ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیں ان کے لیے ایک مسٹیک ہوگی کہ وہ چائنا پہ کرٹیسزم کریں, بیکاز چائنا ان کا بڑا اس وقت دنیا میں گلوبل اسٹیج کے اوپر ان کی آئیڈیالوجی کے لیے, ان کی سوچ کے لیے ایک بہت بڑا اکنامک میریکل مانا جاتا ہے. تو وہ اس کے اندر دے برش اٹ انڈر دا رگ. تو یہ اگین اٹس اے ریورس کائنڈ آف تھنگ جو امریکہ کرتا رہا ہے تاریخی طور پہ, کہ میرا کتا ٹامی, تمہارا کتا کتا, بٹ کتا کتا ہوتا ہے, اس کو ٹامی کا نام دے دو, ٹیمی نام دے دو, کتا کتا ہوتا ہے. اینڈ اٹس این اگلی اسمیلی ڈسکسٹنگ تھنگ کہ وہ اپنی بدبو چھوڑ کے جاتا ہے. تو چاہے وہ ویگرس کے ساتھ جو معاملہ چائنا کر رہا ہو, چاہے رشیا کا جو معاملہ رہا ہو کوکسس کے اندر, چاہے رشیا کا جو معاملہ ہو سیریا کے اندر, وہ جسٹیفائی نہیں ہو جاتا, بیکاز ایک جگہ پہ رشیا جو ہے وہ شاید لپ سروس دے رہا ہے فلسطین کو, یا ایران لپ سروس دے رہا ہے فلسطین کو. حزب اللہ کی جو فزیکل ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے فلسطین کے اندر, وہ ایک اسٹریٹجک پولیٹیکل الائنس ہے, اٹ از ناٹ اے ریلیجیس اور مورل ون, کیونکہ وہی حزب اللہ مڑ کے
ایران کی بھی سیم کی تو اس لیے ایران ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا. ایران ڈز ناٹ کنسیڈر کہ یہ ایک ریلیجیس obligation ہے. ایران would never compromise its domestic affairs over Hezbollah. It's national sovereignty. Over Hezbollah even. Or Hezbollah is the closest thing outside of Iran to Iran. Yeah. In terms of political ideology, in terms of religious motivations. Yeah. But یہ سب global stage کے اوپر in the theater of war, in the theater of global politics, یہ سب ایسے نہیں ہوتا. اور سیریا کے جو لوگ ہیں اور یہ جو HTS کی تحریک ہے, اس کو سینیکلی ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ جولانی جو ہے he is a bit of a character. کافی obvious بات ہے کہ مطلب I'm not sure. Even the Syrians that I talk to, they are not sure either. But why do they have to be sure? Why do they have to be sure? It's just their anti Assad sentiment اتنا زیادہ ہے سیریا کی طرف, کہتے ہیں یہ تو جائے نا پہلے, یہ تو سائڈ پہ ہونا پہلے. مطلب یہ کیوں مطلب مسلط ہوا ہوا ہے, اور مطلب ایک ہمارا ملک ہے, ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہم وہ بات کرتے ہیں نا کہ رائٹ ٹو ریٹرن پیلسٹینیئنز کے پاس ہونا چاہیے, فلسطین کے پاس ہونا چاہیے, تو سیرین کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے, جو 50-40 سال سے نہیں گئے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ترکی کے اندر, جرمنی کے اندر. ہم نے انٹرویو کیا تھا, ان کے والد کی اسپائنل کارڈ توڑ دی تھی حافظ اسد کی فوج نے. اور اس طرح کی بہت کہانی ہے. میں نے خود دیکھی ہے براہ راست ویڈیوز, جو عورتوں کو میس ریپ کر رہے ہیں, بچوں کو ریپ کر رہے ہیں, بندوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, مذہبی بنیادوں پہ, سیکٹیرین ایتھنک بنیادوں پہ قتل کر رہے ہیں. تو لائک وہ جو ایک اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اگین مجھے امید ہے کہ یہ کانورسیشن لوگ سنتے رہ رہے ہوں گے, میں برداشت ہو گئی ہے, ورنہ جو ادھر اور کے ہوں گے جذبات وہ بھاگ گئے ہوں گے اب تک. یہ چیزیں بہت نوانسڈ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈفرینٹ موونگ پارٹس ہوتے ہیں, جو وہ بائنری اگین ایون جب ہم فلسطین کے حق میں وہ بائنری طریقے سے بات کرتے ہیں, وہ ہم دل سے کر رہے ہوتے ہیں, ذہن سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف nuance to the Palestine issue as well. لیکن اوور آل آپ جب مسائل کو دیکھتے ہیں, جب آپ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, دیر آر آپ عقل سے بات کرنی ہوتی ہے. عقلی تقاضا یہ ہے کہ سیریا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کولیکٹیو ول کو امپوز کریں. چھوٹا سا سائڈ نوٹ یہ ہے کہ جو جب حدیث میں ذکر ملتا ہے نا بلاد الشام کا, تو اس کے اندر فلسطین کیسے شامل ہے؟ نہیں تو فلسطین کے لوگ شامی ہیں نا, اور کیا ہے بتائیں, دے ہیو اے ویری کلوز ریلیشن شپ ود سیریا, جارڈن, یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں. یہ تو مطلب اب آگے ڈیوائڈ کر دیا نا کہ ہم وی کنسیڈر لائک شام از سم تھنگ ایلس. لیبنیز آئیڈینٹی, پیلسٹین آئیڈینٹی, سیرین آئیڈینٹی, یہ ساری ماڈرن اور مصنوعی ہیں. ہسٹورک پیلسٹائن یا ہسٹورک لیبنان یہ ایک کولیکٹیو شامی آئیڈینٹی کا حصہ ہے, اور ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے ماڈرن وہ ایک آپ کہہ لیں ماڈرن اسٹینڈرڈ میں پیلسٹائن کی ایک سیپریٹ اینٹی ہے لیبنان کی, بٹ دیز آر ناٹ ریئلی ہسٹوریکلی ایتھنک. بہت زیادہ یہاں پہ ملٹی کلچرلزم ہے, بہت زیادہ قومیں اور قبائل بسے ہوئے ہیں, لیکن ایک جو کولیکٹیو آئیڈینٹی ہے ان کی وہ بلاد شام کی ہے. ایگزیکٹلی, بلاد شام الشریف جیسے آٹومنز کہا کرتے تھے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ بیزنٹین امپائر یا رومی یا فارس سے لڑنے سے پہلے وی ہیو ٹو کنکر شام. تو بکر کی روایت ہے کہ میں پرشیا کے کسی بڑے شہر سے زیادہ مجھے جو بھی کوئی چپا یا کوئی چھوٹا پنڈ ملتا ہے شام کا فتح میں, تو زیادہ یہ بہت مقدس زمین ہے, بہت مقدس زمین ہے, انبیاء کی زمین ہے, انبیاء کی زمین ہے, اور یہیں سے اس انسانی تہذیب کا آغاز ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یہیں سے ہوئی ہے. تو نہیں آپ دیکھ لیں جو بڑی سویلائزیشنل انسانوں کے پوائنٹس ہیں, ایجپٹ کا, شام کا, عراق کا, انڈس ویلی کا, یہ 4-5 ہی ہیں جہاں سے ساری بنی آدم کی ایک جو ماڈرن شکل جو ہے 10-20 ہزار سال پرانی جس کو بتایا جاتا ہے, ایون ٹرکی کے ایریا میں آپ کو ملتی ہے. سب سے جو پرانا فزیکل اسٹرکچر ہے گوبیکلی ٹیپی, وہ ٹرکی اسی ٹیریٹری میں آتا ہے, یہ میڈیٹرینین اور شام کی وہ سب سے پرانا مین میڈ اسٹرکچر ہے جو آرگنائز سوسائٹی کا بنایا ہوا ہے, وہ 12,000 سال پرانا ہے. تو یہ بہت ہسٹوریکل ہبز ہیں, تو یہ ایسی کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی یقیناً اللہ کی نظر میں بھی. بالکل, اور اس کی بنیاد اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ انبیاء کا آمد و رفت اور جو سویلائز جو بڑی ابراہیمک پروجیکٹ جس کو کہیں گے وہ اسی ایریا کے اندر ہے, کہ یہ دل ہے آپ کہہ لیں قسم کا ایشیا, افریقہ اور یورپ کا, کلچرلی ایٹ لیسٹ, اور ٹریڈ کے راؤٹس کے اعتبار سے. In the past, you have talked about strict Islamic rule. Is that still the plan? People who fear Islamic governance either have seen incorrect implementations of it or do not understand it properly. We are talking about something that aligns with the traditions and nature of the region. The most important thing is to build institutions. بڑا اسٹریٹجکلی اس نے کہا کہ یہ لوکل ٹریڈیشنل ویلیوز کو سوٹ کرتی ہیں, اور نو ٹرو اسکاٹسمین والی آرگیومنٹ دی کہ اصل اسلامی نظام جب آئے گا نا, تو وہ تھوڑا سا وہ کلاسک ٹچ تھا, بٹ جو جدید ٹچ اس نے یہ دیا کہ وہ یہ کہ اس نے کہا کہ نہیں,
یہاں کے کلچرل تقاضوں میں اسلام کا ہی کوئی نہ کوئی شکل کا نظام ہے, بیکاز وہ لوگوں کو ویلیوز ریزونیٹ کرتی ہیں. تو وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ریولوشنری نیشنلزم کا جو ایک پہلو ہے, وہ یہ بڑا, یہ طالبان کی بھی آرگیومنٹس اگر آپ یاد کریں, بڑا مشہور انٹرویو زبی اللہ مجاہد کا آفٹر دا فیس ریویل, زبی اللہ مجاہد ملین سبسکرائبرز پہ کیا تھا نا, زبی اللہ مجاہد نے ملین سبسکرائبرز پہ فیس ریویل کیا تھا فائنلی. زبی اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کافی اوپنلی کہ جب ان سے میرے خیال میں میوزک کے بارے میں پوچھا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے یہ پبلک میں اس طرح میوزیکل ڈسپلیز کرنا, دوسرا ہمارا پشتون والی کوڈ میں نہیں ہے. اور اس نے لوکلائز کیا تھا اپنی ویلیوز کو کہ یہ کوئی اوور آرکنگ مونولیتھک یا کوئی یہ مطلب انٹرنیشنل اسلامک پروجیکٹ نہیں ہے, یہ افغانستان کے بارے میں جب بات ہوگی, اور اس لیے انہوں نے نام بھی اپنا رکھا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. انہوں نے وہ خلافت کی بات نہیں کی, یہ پوری دنیا کا خلیفہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آج سارے اس کے پاس, جو پوری دنیا سے ملا عمر والی اٹریشن میں ان کی بیعت لینا, ان کو خلیفہ ڈکلیئر کرنا, اور کچھ وہ تھوڑے سے کچھ چیزیں انہوں نے لیسنز لرن کی ہیں. سملرلی آئی تھنک the Jolani HTS revolution is very inspired by the Taliban. Exactly. وہ ایک نیوز لائن میگزین کی اسٹوری بھی ہے, وہ بھی ہم لنک کر دیں, سارے لنک نا ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے, لنکس ڈاؤن بلو. اور اگر اس ویڈیو پہ 1 لاکھ سبسکرائبرز اور 2000 لائکس اور 15,000 کامنٹس آئیں گے تو ہم فائنلی آپ کو فیس ریویل کروائیں گے. اس کا کون رہ گیا دفتر میں, راجو کا, راجو فیس ریویل. اوکے. تو لیکن ایک اور بات اس کی ہے کہ وی ہیو ٹو بلڈ انسٹیٹیوشنس, کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے مطلب جو انسٹیٹیوشن جو ڈلیور کر سکیں سیرینس کو اور گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. We are not talking about rule by individuals or personal whims. It's about institutional governance. Syria deserves a governing system that is institutional, not one where a single ruler makes arbitrary decisions. اب یہاں پہ تھوڑی اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے, کیونکہ جو ادلب کے اندر یہ خود حکومت چلا رہا ہے وہ خود اس کا کرتا دھرتا ہے, اتھارٹیرین سسٹم ہے یہاں پہ نا. there is a statement that so HTS, okay, so this is the thing, pre-forming a government does منظم کرنے کے لیے, کیونکہ this is a military structure, it has to work in a vertical structure, it can't be a horizontal, where a democracy and سارے لوگ ووٹ کرتے ہیں whatever. He has said, and یہ HTS سے statements ہیں کہ ہم اس کو dissolve بھی کر سکتے ہیں, وہ بتائے گا بھی اسی انٹرویو میں آ گئی ہے. So pause کے پہ بات آئی ہے, تو I think that pre-government formation یا prior to any sort of, because it's a rebellion at the end of the day, یہ کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے عدلیہ کے لیے, یا بٹ دس از اے فزیکل وار. اس سول وار کے اندر ویری بروٹل گورنمنٹ, جو اس کے پیچھے 2 ملک کھڑے ہیں پورے. سو اس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک وہ گنجائش ہوتی ہے کہ ٹو میک اے اسٹرکچر دیٹ از ناٹ پیرامڈ لائک, اٹ ول بی بیکاز سینٹرل اتھارٹی اور کمانڈ, بیکاز اب ایک آپ کے یونٹ میں ایک پلٹن نے, ایک آدمی نے وہاں پہ ایک عورت کو تھپڑ مار دیا, ایک نے جا کے کسی کا مطلب گھر کا دروازہ توڑ دیا. اب ان کی ریپریمانڈ کا سسٹم اگر ڈیموکریٹائز ہو جاتا ہے نا تو وہ افیکٹو نہیں رہتا, بیکاز پھر فیکشنلزم آ جاتی ہے. گروپ ایک گروپ بن جائے گا کہ نہیں بھی کیا ہوا, مطلب مثال دیتا ہوں, بھی کرسمس ٹری گرایا بندے نے وہاں پہ, اس کو فوراً انہوں نے ریپریمانڈ کیا, کرسمس ٹری واپس بن گیا تھا, تصویر کھینچی انہوں نے, کہا بھائی کرسمس ٹری ہے, کرسچنز یو آر ویلکم. یہ سینٹرلائز اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر اتھارٹی سینٹرلائز نہیں ہوگی اس ملٹری اسٹرکچر میں تو کیا ہوگا, ایک مذہبی فیکشن ہوگا, اڑاؤ سارے کرسمس ٹری, سارے کرسچنز نے کیا کر رہے ہیں, شرک ہے, اللہ اکبر. اور ایک طرف ایک گروپ ہوگا جو کہے گا کہ نہیں یار ہمارے بھائی ہیں سیرین, وہ لڑائی ڈل جاتی ہے اس کے اندر. فوج جیسی جماعت کو منظم کرنے کے لیے ذرا ایک اسٹرانگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. سو آئی ایم ناٹ میکنگ ایکسکیوزز فار HTS کہ وہ ڈیموکریٹک کیوں نہیں ہے, وہ ووٹ کیوں نہیں کرتے ہر بیٹل سے پہلے. میرا پوائنٹ از کہ آئی تھنک اتنی لیوے دینی چاہیے. اٹس آل دی ادر اسٹف جو جولانی کے حق میں نہیں جاتی, وہ اور چیزیں, یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. خیر لیٹس سی. قرر شيء معين أو لا. Many Syrians are happy and will be happy to see the end of the Assad regime, but they're also worried about what HTS rule would mean, including minorities. No one has the right to erase another group. These sects have coexisted in this region for hundreds of years. یہاں پہ بھی اس نے غلطی کی, اس نے نہیں بتایا کہ ایران اینڈ رشیا ہیو دا رائٹ ٹو ایلیمنیٹ them. جو اینٹی امپیریلسٹ ہے, یہ دیکھو نا, یہ سائنٹیفک آدمی نہیں ہے. بالکل بالکل. اینٹی امپیریلسٹ جو ہیں وہ گروپس کو ایتھنکلی کلینز اور ایلیمنیٹ کریں تو وہ اینٹی امپیریلسٹک ایفرٹ کے لیے ہوتا ہے, سپلائی راؤٹس بنانے کے لیے, رائٹ. بٹ ویسٹرن بیکڈ
کوئی رجیم یا ملیشیا کرے نا تو پھر دین اٹس ہاں وہ کتنی کو ویسٹرن بیک ہے, مطلب اس کے اوپر بھی ایک ہیوج کوسچن آلسو ریلی فیسنیٹنگ پوائنٹ. ویسے ایک تھوڑا ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے کہ ہاؤ whenever there is any activity within the third world, تو the immediate knee-jerk question is کہ minorities کا کیا ہوگا. Like the moralistic concern, مجھے ایسے لگتا ہے کہ it's not an authentic concern at this point, and it never has been. It's almost a weapon of war جو کہ even militia groups کو سمجھ آ گئی ہے کہ minorities کو secure کر کے ہم نے ویسٹرن ہاں ہم جو مرضی کر لیں. Like the overall مطلب یہ پورا جب ساگا ہوا افغانستان والا, right, what was the main argument of those تھی خواتین کو اجازت ہوگی کہ وہ رول کر سکیں. انہوں نے مذہبی طالبان نے کیا کہ مذہبی گروپس کو سیکیور کر دیا تاکہ وہ عورتوں کو پریس کر سکیں, which is I think a genius move. کہ مذہبی سر سارے ایتھنک ریلیجیس گروپس شیعہ ہزارہ اسٹف لائک سر تاجک ازبیک نو پرابلم سر. یہ عورتیں جو ہیں ان کو تم دو اسکول سلون میڈیکل اسکول میڈیکل کالجز نو وے اور ویسٹرن ورلڈ چپ بیکاز دیر از لائک دس ویئرڈ سارٹ آف کہ مائنورٹیز محفوظ ہیں. اوکے فائن. آئی تھنک وہ ویسٹرن آڈینسز کے لیے ایک پلے ہوتا ہے. اگین یہاں پہ کلچرل نارمس کی وجہ سے شام کے اندر مائنورٹی ویمنز رائٹس کا ایشو کا تھریٹ نہیں ہے. جنرلی یہاں پہ ویمن آپ کو ہسٹوریکلی ایکٹیو نظر آئی ہیں پبلک اور سوشل رولس کے اندر. ایک یونیک فینومینون تھا ISIS کا, انکیریکٹرسٹک تھا ٹو ریجن, کیا کہتے ہیں ٹوٹلی اور ایکسٹرنلی انٹروڈیوس تھا, ایلین تھا اور وہ لاسٹ نہیں کیا. یہاں پہ زیادہ خطرہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سائزیبل عیسائیوں کی اور ہسٹورک مسیحی کمیونٹیز ہیں جو رسول اللہ کے زمانے سے پہلے کے بھی یہاں پہ ایجپٹ کے اندر بھی ہیں, سیریا کے اندر بھی ہیں, فلسطین کے اندر بھی ہیں, رہ رہے ہیں وہ لوگ. So there is a real moral concern and then there is the bullshit جو سرکاری لائک جو یہ سوال پوچھا گیا because CNN اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بغیر موبلائز نہیں ہوتا. یہ وہ سرکاری لائک مائنورٹی رائٹس اور سر ابھی میں سرپرائز نہیں LGBT کا بھی نہیں پوچھ لیا کہ LGBT گڈ. I feel like the new women's rights have been skipped, like it's minority rights, women's right کو bypass and it's straight to LGBT rights. Now عورتیں have been bypassed by men by men transgender LGBT men, superior men. And no one has the right to eliminate them. There must be a legal framework that protects and ensures the rights of all, not a system that serves only one sect, as Assad's regime has done. You know, listening to you speaking, you've gone through quite the transformation. Julani glow up. Yes. Like also I think کافی ایک fascinating بات یہ ہے کہ علویٹ سپورٹ ملی ہے, علوی قبائل کی بھی اسماعیلی کی اسماعیلی کی ملی ہے, ٹو کرسچنز کی ملی ہے. HTS that just goes to show کہ اسد سے لوگ کتنے تنگ ہیں, اسد ایران حزب اللہ ان سے لوگ کتنے تنگ کیوں ہیں. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ اگر تھوڑا لیس سینکلی دیکھا جائے تو اٹس آلسو اے سائن کہ maybe they have reformed, maybe they are being more honest and saying کہ because I think یہ ریئلائز ہو جاتا ہے اتنا بڑے پروسیس کے تھرو گزر کے سول وار کے کہ you can't create a functional society جب تک کہ وہاں جو ملٹی کلچرل ڈومیسٹک اوتھینٹک یعنی وہاں کے نیٹو لوگ ہیں ان کو برقرار نہ رکھا جائے. بیکاز ڈفرینٹ کمیونٹیز ڈفرینٹ یعنی صاحب ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر, وہ ایک بزنس کمیونٹی ہے, وہ لائف بلڈ رہے ہیں انڈیا کی تجارت کے نظام کا. اگر آپ ووریوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیں مذہبی اس کے اوپر تو کہیں نہ کہیں پورے ایکو سسٹم میں ہندوستان کے آغا خانی کمیونٹی کو لے لیں مثال پاکستان میں, ان کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی فارمیشن میں, ڈیولپمنٹ میں, سوشل ورکس میں, وین یو میس ود آغا خانی کمیونٹی آپ مورل ایل تو کر ہی رہے ہیں, آپ ایک ظلم تو کر ہی رہے ہیں, بٹ آپ آلسو پاکستان کی مطلب آپ پاکستان کی تو آئی تھنک دے ہیو آلسو لرنڈ اے لیسن. سو میرا کنسرن یہ نہیں ہے کہ ویدر دے ہیو ریئلی لرنڈ دا لیسن, یعنی کہ وہ دل سے کر رہے ہیں, یہ میرا کنسرن نہیں ہے. My concern is کہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, گڈ. What is practically real? The thing is کہ وہ اسلاموفوبیا اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے, چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں ہو, چاہے وہ ایکسیس آف ریزسٹنس والے بھائیوں بہنوں میں ہو. وہ اسلام کا نام سن کے ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے, ملا مولوی داڑھی کھینچو. اچھا انٹرسٹنگلی اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس کا نام لے کے ان کو نہیں ہوتا, حالانکہ حماس کی ساری جو برانڈنگ ہے نا it is packaged in that socialist anti-imperialist anti-colonial sort of packaging, بٹ وہ ملائیت مذہبیت وہ ہر چیز ان کے اندر موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, وہی ہے مسلم برادرہڈ. اٹ از این ایکسپیرینس آف آئی تھنک کنوینئنس. آئی تھنک اگر انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں حماس کو فتح ملتی ہے, فلسطین کی کوئی رمپ اسٹیٹ یا کوئی شکل بنتی ہے, ویری سون
you will see کہ یہ سارے لوگ ایک ہی ہیں. انہی کو گالیاں دیں گے. لائک یو سو ابھی ٹویٹر پہ تو مجھے دکھا رہے تھے کہ ایک پیلسٹینین جرنلسٹ نے کہا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایک بڑے مشہور فلسطینی پوئٹ تھے جن کی آج شہادت کی برسی بھی ہے, رفعت الحریر, انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اسد از اے مینیاک. people tend to run away with the anti-imperialist narrative to the point that they are justifying imperialism. Yeah. Because there is nothing more imperialistic than ایک فرینچ کولونیل اپوائنٹڈ خاندان جو نسلی بادشاہ چلا رہا ہے سیریا کے اندر, اور وہ ایک ریلیجیس اور لوگوں کو پریس کر رہا ہے, اور وہ ریلیجیس اور ایتھنک مائنورٹی جو اکثریت پہ رول کر رہا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ گیٹ مور امپیریلسٹک دین دیٹ. سو اگر آپ کی مورل جو کنسسٹنسی ہے وہ اینٹی امپیریلزم ہے تو بشار فالز رائٹ انٹو اٹ. بشار رشیا ایران, رشیا ایران, لائک ایران میں مطلب فار ایگزامپل جو کیا ہے وہ زر زمین کیا کہتی ہیں وہ عورتیں ایران میں, زر زمین آزادی, زر آزادی, زر آزادی اس طرح کے رائٹ. وہ تحریک فلی سی آئی اسپانسرڈ ہے, آئی ایگری ود یو. اس کے اندر بہت عنصر ہیں, میں آئی انڈرسٹینڈ سوشل انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے, لیکن حرکتیں تو آپ نے آپ کی ٹھیک نہیں. ان کی جو بنیادی ڈیمانڈ ہے کہ حرکتیں تو آپ کی ٹھیک نہیں, کس قسم کی اس باڈی کی سیکچویلٹی کی انسان کی ریگولیشن ہو رہی ہے ایران کے معاشرے کے اندر, کس اسکروٹنی کے ساتھ. یعنی طالبان کی وکٹری کی خوشی کے باوجود آج ان کو دیکھ کے ہوتا تھا کہ یار کیا کر رہے ہیں, اب بڑے ہو جاؤ. مطلب یعنی ڈیولپمنٹلزم از ناٹ دی آنسر ٹو اے لانگ, یعنی اور وہ بھی ڈیولپمنٹلزم کے راؤٹ گئے ہیں بائی دا وے. پل بنا دو, انڈر پاس بنا دو, ہم وہ سب کچھ ہونا ہوتا ہے ایک ملک کے اندر. بٹ جو بنیادی فنکشن ہے ایک ملک کا کہ وہاں کی سویلین پاپولیشن جو ہے محفوظ ہو اپنے اس کے اندر. یہ نہیں کہ آپ کی ایک بچی ہے اس کا حجاب سے رکھ گیا تھوڑا سا تو آپ نے اس کو فوراً سے آگے آپ نے پیٹ کے اس کو جیل میں مار دیا. سو وہ جو ریلیجیس زیلیٹری ہے بھائی ایران کے اندر, جو مولوی نفرت ہے, دکھتے ایک ٹرینڈ تھا ایران میں, مجھے یاد ہے کہ بچے بھاگ کے سب سے زیادہ ایتھسٹ جو ملا ہوتا تھا, ملا اس کی پگڑی اچھالا کرتے تھے. لٹرلی فزیکلی میں بات کر رہا ہوں, اٹ واز اے ٹرینڈ, اس کو ٹیگ کرنا جا کے. سو جہاں پہ فالٹ لائن ہوگی وہ ایکسپلائٹ ہوگی انٹرنیشنلی. یعنی بلوچ ایکسکیوز بھی جو ہم دیتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل سب ہے, سر ہم نے دیکھا اس کو گلبشن یادو کو, ہم بہت خوش ہوئے جب وہ پکڑا گیا, ہم پاکستانیت کے ساتھ ہیں. بٹ فالٹ لائن تو آپ نے چھوڑی ہوئی ہے نا وہاں پہ, آپ نے چھوڑی ہوئی ہے. جو سویلین پاپولیشن جس طرح آتی ہے مارنگ بلوچ کی شکل میں, ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی شکل میں, آپ ان کو روم نہیں دیں گے پولیٹیکل وائسز کو, سول وائسز کو, تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے تماشا. تو ایک آئی تھنک ایک نئی ٹائپ آف پالیٹکس میں ہم انٹر کر گئے. آئی تھنک بہت جو ہے ایک کمپلیکیٹڈ, یعنی جو پوسٹ کولڈ وار ایک 25-30-40 سال کا ایرا تھا نا, وہ مزے ختم ہے آف سمپل بائنریز کے. بائنریز ختم, بیکاز جس طرح سے آپ ایون کرڈز کی مثال آپ نے دی کہ فنڈ امریکہ کا ہے, لیکن وہ ادھر اچھا ایسس کی لے لیں, اس کو ٹرین ایران کر رہا ہے, لیڈرشپ اس کی امریکہ مار رہا ہے. مطلب یعنی کہ وہ اسلحہ بھی امریکہ دے رہا ہے, پھر امریکہ ہی ٹرمپ آ کے وہ ابو بکار البغدادی وہ تقریر کی طرف. سو لائک دا بائنری سمپلسٹی آف یہ اچھا ہے, یہ غلط ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک آبجیکٹو میٹرکس میں دیکھنا چاہیے کہ یعنی اسرائیل ایک آبجیکٹو ایول ہے, جس طرح بشار ایک آبجیکٹو ایول ہے. بشار ایک آبجیکٹو ایول ہے. میں ایران کو ایک آبجیکٹو ایول نہیں کہتا, میں ایون چائنا کو ایک آبجیکٹو ایول نہیں کہتا, روس کو بھی نہیں کہتے, روس کو بھی نہیں کہتا, ایون امریکہ ایک آبجیکٹو ایول نہیں ہے. ان دا کانٹیکسٹ آف روس, ان دا کانٹیکسٹ آف سیریا, امریکہ تھوڑا سا ہے, ہاں ان دا کانٹیکسٹ آف امریکہ, ان دا کانٹیکسٹ آف سیریا, تو ان دا کانٹیکسٹ آف سیریا اگین روس از این آبجیکٹو ایول. سو یو ول فائنڈ, یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اردوغان کو پینٹ کیا جا رہا ہے ایز این اپورٹونسٹ جو ہر موقع پہ بیک اسٹیپ کرتا ہے. I actually think Erdogan is a strategist. اسی کو اگر فریم کریں, صحیح عرب کنٹریز کی جو پریڈکشن تھی بشار کے بارے میں وہ غلط نکلی ہے. They normalized desperation میں کہ اوہو گیم بسٹ ہو گئی, ہم نے جہادیوں کو سپورٹ کیا وہ نہیں چلے, صرف ہم نے جہادیوں کو سپورٹ کیا وہ نہیں چلے, اوہو گیم بسٹ ہوگی ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آ جاؤ واپس آ جاؤ. نہیں, I think Erdogan نے سائلنٹ پلیئر والی مووز کھیلی ہیں. I genuinely like in the cynical chessboard analysis, مورلی میرے سے پوچھو گے تو بہت میسڈ اپ چیزیں ہیں ٹرکی نے. ہر ملک اگین از دیٹ اٹس ون آف دوز تھنگز. ایون اسد سال پہلے تک تو چائنا گیا ہوا تھا. اسد صاحب تو فل ٹائم ہواؤں میں تھے. اسد تو آپ تو بھائی یورپین نارملائزیشن ہو رہی ہے, وہ تو برانڈ بن گیا تھا. بیک ٹو عرب لیگ, بیک ٹو اسکوئر ون, یو نو کنسولیڈیٹڈ ہز رول آل اوور سیریا. اور جس طرح اور اس کے بعد جس طرح پچھلے 5 دنوں سے
Erdogan, I think, had a better understanding of what the ground situation is going to be like, because abhi it seems कि up until Trump's coming into office, because मैंने एक opinion सुना था, एक आर्मीनियन है, सीरियन, बड़े अच्छे, मतलब एक एनालिस्ट है, उनका नाम मेरे ज़हन से skip कर रहा है, वो भी एक्सेस ऑफ Pro Assad. Yeah, वो एक्सेस है, but I liked his characterization. I found him to be much more, यानी उसके analysis to be neutral. It was कि up until Trump आता है ना, everybody wants to cut a piece of Syria because Trump doesn't care कि सीरिया को रूल कौन करता है. Trump wants a silent Syria. Trump की पूरी जो ब्रांडिंग है वो यही है कि अमन. But that front Obama wanted to a silent Syria. I think Obama was part of the instigation. I don't think Obama wanted a silent. I think Obama उस क्लास या उस इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था अमेरिका में, जिसको बाइडन करता है, जिसको हिलरी करती है, एंड सो ऑन, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में इंटरेस्टेड था. So why didn't Obama do anything when Assad used chemical weapons on Syrians? So okay, Obama ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बशर को हम नहीं इन्वॉल्व होंगे इस जंग में, वी वांट पीस अप अंटिल द पॉइंट. उसने बड़ा अजीब सा कैवियट दिया था. रेड लाइन है कि अगर केमिकल वेपन्स, अच्छा व्हिच इज वेरी वियर्ड, वो यूज कर दिए थे उसने, उसके बाद भी नहीं किया. तो दैट वाजंट रियल दो. सो दैट उसने एक दाना फेंका था एट दैट टाइम, और उसने दाना ये फेंका था, अगर आप लोगों को याद हो सारा एपिसोड के, वो CNN वाले बस्ते खोल रहे थे कि स्मेल्स फनी, याद है वो एक वीडियो, सो रिडिकुलस कि एक बस्ते में केमिकल उसने वेपन इस्तेमाल किए, तो वो बस्ते को स्निफ कर रहे हैं एज इफ आप स्निफ करके बच जाओगे, आप भी मर जाओगे. यानी एक बिल्कुल एक फेक न्यूज स्टोरी खड़ी की गई थी. और उस दिन जब उसने UN के इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए थे और वो जीत चुका हुआ था, बशार वाज विनिंग एट दैट टाइम, वो केमिकल वेपन्स नहीं इस्तेमाल हुए थे. वो क्लियरली केमिकल वेपन्स ज़्यादा एविडेंस शो करती है कि जिहादी तंजीमों ने इस्तेमाल किए थे, ISIS ने स्पेसिफिकली इस्तेमाल किए थे. देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस टू शो दैट. वो केमिकल वेपन्स जब इस्तेमाल हुए भी थे, वो जब उसने असेंबली में अटेम्प्ट भी की थी, वो थ्वाट हो गया था बिकॉज अमेरिकन पब्लिक इंटरेस्ट जो था वो जंग से अक चुका हुआ था. आपको भूल रहा है, उसने सेनेट में करवाने की कोशिश की थी कि हम बॉम्बिंग शुरू करें, हम एरियल सपोर्ट डालें, हम ट्रूप्स लेके जाएं. He was pushed back by senators and elected representatives because उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इराक और अफगान वॉर फटीक थी ना, वो उस वक्त पीक पे थी. अब वो फटीक थोड़ी सी कम होना शुरू हुई है और वो मजीद ट्रिगर हो रही है इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से. आपने रेडीनेस देखी थी लोगों की यूक्रेन में जाने के लिए, अमेरिकन की एक लार्ज पॉपुलेशन की थी अमेरिका के अंदर. यूरोपियंस भी थे, वो 5 साल 10 साल पहले नहीं थी उनके पास. ओबामा के पीरियड को आप थोड़ा सा also it was a very racist element as well. रेशियल एलिमेंट था. वो यूरोप के था, वो they are like us, they have blue eyes. मिडिल ईस्ट की जंग से तंग आ चुके हुए थे. प्लस जो टाइमिंग थी ना ओबामा की अटेम्प्ट टू गेट इनटू सीरिया, मेरे ओपिनियन के अंदर ओबामा डिड ट्राई टू गेट इनटू सीरिया. He did. He failed to get popular support from the elected representatives and he failed to get enough lobbying groups to approve it. Israel तब interested था कि regime change operation हो. अब असल सवाल जो बुगी मैन है इन द रूम, जिलानी का इंटरव्यू मेरे ख्याल में मजीद नहीं, मेरे ख्याल से वो डिसॉल्वेशन वाली बात सुन रहे थे उसकी. चलें जिलानी का इंटरव्यू सुन के हम वापस आते हैं इसी बात के ऊपर. Once an Al-Qaeda leader, your group has had affiliations with Al-Qaeda, with ISIS, and now you are projecting this image of a moderate leader and a moderate group. What is HTS right now? هيئة تحرير الشام هي ليست Hayat Tahrir al-Sham is one of the factions in the region, just like all the others. Now we're talking about a larger project. We're talking about building Syria. Hayat Tahrir al-Sham is merely one detail of this dialogue, and it may dissolve at any time. It's not an end in itself, but a means to perform a task confronting this regime. Once that task is complete, it will transition to a state of governance, institutions, and so on. I believe that everyone in life goes through phases and experiences, and these experiences naturally increase a person's awareness. A person in their 20s will have a different personality than someone in their 30s or 40s, and certainly someone in their 50s. So are those days behind you? Sometimes it's essential to adjust to reality, and because someone who rigidly clings to certain ideas and principles without flexibility cannot effectively lead societies or navigate complex conflicts like the one happening in Syria. This thing of jihadism burnout, it's a real phenomenon. I think ये पहली बार observe होना शुरू हुआ है 80s 90s के बाद. 80s 90s के बाद कैसे? मैं जब इंटरनेशनल जिहादिज्म
کا جو پیک تھا اس کے بعد آبزرو ہونا شروع ہوا نا, جو انٹرنیشنل جہاد ان کا برن آؤٹ لوگوں میں آنا شروع ہوا ہے. یعنی پیپل ہو ور ان دیئر 20s جو اس میں گئے 80s اور 90s والے کانفلکٹ میں, وہ برن آؤٹ ہوئے. آج آپ کو ملتے ہیں اپنے اپنے ممالک, پاکستان میں ہمیں تو ملتے ہیں, بڑے سینیکل ہوتے ہیں. دے ہیو لاٹ آف چوائس ورڈز اباؤٹ ڈفرینٹ جماعتیں, ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز, ڈفرینٹ حکمرانوں کے بارے میں. پھر جو 2000s والا سارا معاملہ تھا, 10s والا, اس کا برن آؤٹ آپ کو آج نظر آتا ہے. جو لوگ افغانستان کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں, افغانستان پھر ایک زیادہ فیری ٹیل اینڈنگ تھی ان اے سینس کہ ایک آبجیکٹیو گڈ اچیو ہو گیا تھا ان دیٹ کہ افغانستان آزاد ہے آج, بٹ لیس تو نظر آتا ہے. بٹ عراق اور آئسس والا زیادہ برن آؤٹ آپ کو ابھی بھی ملتا ہے. بہت خاندان پاکستان سے دنیا جہان سے گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہ معاملہ سارا دیکھا. جولانی کی یہ آرگیومنٹ کہ میں 20s میں تھا ایٹ ون پوائنٹ, آئی تھنک ایک سینس میں فیئر ہے کہ اگر آپ وار زون میں پلتے بڑھتے ہو, ان دیٹ کہ پیدا تو سعودی عربیہ میں ہوا تھا جولانی, بٹ عراق میں وہ جہاد کے لیے گیا تھا ایز اے ینگ مین. بائی دا وے اس نے اپنا 18-20 کا ہوگا ایٹ دا ٹائم. بائی دا وے اس نے اپنا اصل نام فائنلی ریویل کر دیا کہ تاکہ اسے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ لوکل سیرین ہے, لوکل سیرین کلین ہے, آؤٹ سائڈر نہیں ہے. Yeah, which is I think fair. A good fair. مطلب PR تو PR کے نمبر پورے ہیں, باقی he is a Syrian who was born in Saudi diaspora کے اندر, because بہت Syrians بھاگے تھے 70s 80s میں. He was in his 20s جب یہ عراق آیا لڑنے کے لیے, and then وہاں radicalize ہوتے ہیں. So عراق جانا ہے اس کا for me is not a sign کہ یہ پاگل ہے. By the way, it's not, یہ بات بھی آج ہم کر دیتے ہیں, یہ چینل بینڈ ہے. Very normal people go to fight. جو لوگ یوکرین گئے ہیں گوروں میں سے, it's very normal. عارف کے جونیئر, میں وہ مثال دیتا ہوں جو ہماری قوم کو سمجھ آتی, گوروں کی, ہمارے ابو. عارف کے جونیئر پریزیڈینشیل خاندان, پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ خود, ابھی وہ ہیلتھ کی منسٹری پہ لگنے لگا ہے, ڈپارٹمنٹ لگنے لگا ہے. رائل فیملی سمجھی جاتی ہے, کینیڈی فیملی, رائل فیملیز آف سرکاری عہدوں کی, ملٹی ملینئر, انوائرمنٹل لوئر. اس کا بیٹا بھی یوکرین میں لڑنے گیا ایز اے فورن لیجنری فائٹر, اور 2 سال لڑ کے واپس آیا. نارمل لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں. سو اسی طرح جو عراق, افغانستان, بوسنیا, یہ جو فینومینا, اگین یہ آئی نو حشش ہو گیا ہوا پاکستان میں بیکاز آف ہماری جو وار آن ٹیرر کی جو مشرف ہے اسٹریک ہے, آئی نو یہ باتیں بہت زیادہ, یہ کانورسیشن جو پہلے بہت نارمل تھیں اب نہیں ہوتی, بٹ دس از ویری نارمل. دیٹ از ناٹ دا پارٹ جو اس کے بارے میں میسڈ اپ. اٹس واٹ ہیپنز آفٹر, جب یہ آئسس میں اور وہ سارے معاملے میں شامل کے جو بغدادی کے ساتھ اس کی میٹنگز ہیں, اور بغدادی والا ویری نوٹوریس کریکٹر, کہاں سے آیا, کیوں آیا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, جیل کے اندر ان کا جو عراقی خود ہی لوگ جیل سے چھٹ گئے, خود ہی لوگ سارا اسلام مل گیا, سارا کچھ ہو گیا. عراقی جیلز کے اندر امریکن سوشل انجینئرنگ بہت زیادہ کی گئی تھی, رپورٹڈ ہے. اس کے اوپر بہت اچھے آپ کو نیوز پیس مل جائیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے جماعتیں, تنظیمیں اور عسکری ادارے انجینئر کیے باقاعدہ. اینڈ یہ ایک پرانی ٹیکٹک ہے, اٹس دا کلاسک. جس طرح ایک پریزن گینگ تیار ہوتا ہے ایک سویلین جیل کے اندر, اور اس پریزن گینگ کو پھر باہر استعمال کیا جاتا ہے ڈرگ موونگ کے لیے, ویپنس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی کرتی ہیں بائی دا وے. اسی طرح یہ ملیشیا مین کے اندر بھی یہ بہت کامن ہے, بیکاز یہ ایک پوری دنیا ہے مرسنری ورک کی, ملیشیا مین کی. سینٹرل ایشیا سے آ رہے ہیں, عراق سے آ رہے ہیں, سیریا سے آ رہے ہیں. پوری یہ بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ اور لمبی دنیا ہے جس کے اندر آپ اور میں, ہمارا ایکسیس نہیں ہے ڈائریکٹ, یعنی اٹس ناٹ آور ورلڈ. بٹ اف somebody like Jolani enters that world, so it's very normal for him to go through this process. I don't care اگر Jolani personally reform ہوا ہے یا نہیں, because اور دوسرا بڑا مطلب you have to be very lucky to be alive. Exactly. Just saying. The fact that this is the thing, the fact that he's lived through this, either he is one lucky hell of a guy, or there is foul play. And there is no third option in my mind. In my mind there is no, and luck se murad yahan pe Allah ki taqdeer hai, because I don't believe in random chance. Of course. This is not my religion. So if Allah has kept him alive for a reason, this could be yani miraculous cheez ho sakti hai. But more evidence points to the fact that Jolani has been kept alive. Jolani has been kept alive, and he was very, وہی بات ہے نا کہ مطلب جب وہ اس کی ڈیتھ کا پتہ لگا نا, مطلب ہی واز کائنڈ آف ایک ہوتا ہے نا, ایک بندہ ہوتا ہے جس کو میڈیا بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے, اور اپنی پی آر کرنے کا شوق ہوتا ہے. جو ابو ماری الکتانی تھا اس کو اس طرح کا شوق نہیں تھا, بٹ ہی از اے ویری کائنڈ آف کٹ ٹروتھ ٹائپ ہو گئے. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی پتہ بھی نہیں لگا کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے, ایک خودکش حملے کے اندر ڈیتھ ہو گئی اس کی. اینڈ ہی واز لائک رائٹ نیکسٹ ٹو جولانی. تو جولانی نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز کے اندر اپنے ارد گرد جو لوگ تھے نا, جو اس سے ڈسگری کر سکتے تھے, جس کے خلاف بول سکتے تھے, جو بغاوت کر سکتے تھے, جو کوئی گروپ لیڈ کر سکتے تھے,
ان کو بڑے طریقے سے سائڈ لائن بھی کیا. in a sense I think جولانی از آئی تھنک کافی کلیئر کر دیا نا کہ جولانی ایک مشکوک کیریکٹر ہے. ہاں اٹس ناٹ دس از ناٹ کٹ اینڈ ڈرائی لائک کہ بہت اچھا آدمی ہے وہ ہیرو. واو واٹ اے گریٹ مین واٹ اے گریٹ ریولیوشنری لائک جس طرح قاسم سلیمانی کو ہیرو بنایا ہوا ہے لوگوں نے. لائک آئی تھنک ہاں دس قاسم سلیمانی واٹ اے مجاہد. نہیں بالکل بھی نہیں. My God man, this guy is a serial murderer, just absolute monster of a human being. In fact Shia میسیکرز کے اندر انوالوڈ ہے وہ. یہ ناٹ ٹو سے کہ سیکٹیرین پرابلم ہے, وہ عراق کے اندر سنی ملیشیاز کو موبلائز کر کے اس نے آن ریکارڈ شیعہ میسیکرز کروائے ہوئے ہیں. So it's not a Sunni Shia thing, it's just like a normal human thing. Unfortunately I think لوگ ایران کا پروپیگینڈا اور یہ I think people should stop smelling their own farts. I think people should just stop watching Press TV. I think and then اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا کہ الجزیرہ مت دیکھا کرو. نہیں الجزیرہ کسی گورنمنٹ کا اسپانسر ادارہ نہیں ہے. نہیں ہے. اوکے الجزیرہ کو I will اچھا کمپیئر ٹو پریس ٹی وی RT TRT الجزیرہ ان کا تو ابو ہے. قطر اس معاملے میں زیادہ سیانا ہے. بٹ ڈنڈی مارتا ضرور ہے الجزیرہ. ڈنڈی ہر کسی نے نہیں مارتا, سارے مارتے ہیں. ڈنڈی ہر جگہ مارتے ہیں. مطلب if I had to compare the top 10 international platforms that cover conflicts اور یہ سارا الجزیرہ would be top 3. Yeah. TRT would not. TRT would not. RT Press TV would not. I mean they are two بہت one sided propaganda ہوتا ہے. And this is something we have to deal with کہ اتنے بڑے conflicts کے اندر ہمیں ایکسٹرا ڈگنگ اور ریسرچ کرنی پڑے گی. You can't rely on کنونشنل میڈیا کہ آپ کہو کہ مجھے ساری فیکٹس, اینڈ ہم یہ ساری فیکٹ فائنڈنگ اور فیکٹ گیدرنگ خود کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اس لیے تو یہ دیکھیں یہ which is why for example we're able to make fun of Jolani and not you know and at the same time we're not like a excess of resistance and anti-imperialist you know whatever. And ابھی یہ ایک صحافی ہے حسام I recently started following him. He's on ground in Syria covering the whole conflict, ان کے ساتھ ہی ہے. تو اس نے کل وہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ جو جہادسٹ گروپ کی جو ڈیفینیشن ہے جو آپ ماسک کر رہے ہیں کہ سارے گروپ ایک ہی ہیں, تو اس نے کہا بیسکلی تو جہاد ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی موسٹ فائٹرز آر ریولیوشنری ڈسپلیسڈ فرام الیپو, حما اینڈ دیئر کنٹری سائڈ. دے ہیو لاسٹ ہومز, فیملیز اینڈ ایوری تھنگ. Their fight today isn't about creating Islamic states or caliphate. It's about a free Syria. So right, again that point کہ جو 30-40 سال کا یہاں پہ اب اینٹی امپیریلسٹ تو امپیریلسٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, کہ جو امپیریلسٹ نے پروپیگنڈا کریٹ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف, جہاد کو ڈیمونائز کرنا, اسلام وہ یوز کرنا. So you're using the same narrative and talking points تو to trigger عام عوام کی سائیکولوجیکل ڈیپ سائیکی کے اندر وہی سارے ٹریگر پوائنٹس کے جہاد, یہ سارے جہادی ٹیررسٹ. اب وہ دیکھ رہا تھا میں, آپ کو بہت پسند ہے جیمی ڈور. گریٹ گائے, بٹ اس کی انالیسس سیریز کے اوپر کمپلیٹلی ریٹارڈ تھی. جیمی ڈور کی صرف اچھی انالیسس جو ہوتی ہے نا وہ فلسطین کے اوپر ہوتی ہے, امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس پر. نہیں, فلسطین بھی بکواس ہے. جیمی از اے کمیڈین. ہی گیٹس گڈ گیسٹس آن. آئی تھنک جیمی ہول ہارٹیڈلی اپروچ کرتا ہے, بٹ اس کی عقل, اس کی نالج کا ایک بینڈ وڈتھ ہے. کوگنیٹو ڈیزنس. I mean, مطلب ابھی تک am I going to get my news about Syria from Jimmy Dore? Then shame on me. Exactly. You know? وہ ڈومیسٹک پالیٹکس بار کیپٹن انہیں 2 نام یاد کیے ہوئے ہیں, ایک آئسس القاعدہ, انہیں تیسرا نام نہیں یاد. انہیں اس کے مطلب ایک مسلم بردر. اور I love how جو ایون جو ملٹی کلچرلسٹ ہوتے ہیں, جو یہ ہوتے ہیں ایتھنک اور سیکس اور جینڈر اور کلچر کی بنیاد پہ آرگیو کرنے والے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سنو ان وائٹ لوگوں کو, یہ ہمیں بتائیں گے. یعنی اب سپیریئر وائٹ مین ایک آ گیا ہے جو اینٹی امپیریلسٹ وائٹ مین ہے. He is a senior analyst سیریا کے اوپر. یہ ہمیں بتائے گا کہ ایکچولی یہ سب جہادی ہیں اور تکفیری ہیں. تکفیری وہابی بھی سیکھتے ہیں لوگ, بائی دا وے, which میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اٹس اے کمپلیٹلی ڈی ہیومنائزنگ مانسٹرس لائک اے ٹول جو ایکچولی اس پوزیشننگ کے لیے ہوتا ہے کہ یو نو وی ول فورگیٹ کہ بس عام لوگ ہیں. اب یہ کرکٹ دیکھیں کس کی ہے, الحمدللہ اخوان مسلمون سیریا کی. یار یہ تو حج والی دعا ہے, صفا مروہ والی دعا ہے. تو ہاں, سبحان اللہ. اینڈ دے ہیو لنکڈ دا ہول تھنگ ٹو 40 years ago کہ یہ 20 سال بعد آزاد نہیں ہوا, یہ 40 سال بعد. Ikhwan has a big role to play in what has happened in Syria. Again تھوڑی سی opportunism بھی ہے because it's not Ikhwan that's managing this, so everybody will win اور اپنے وہ اس کو, obviously this is part of the political process, but to say کہ Ikhwan
اور ان کی overwhelming as a democratizing force, and I do describe them as a democratizing force because democracy, they are not like fringe elements for rebel boiled group down کوئی to its purest form as populism. Even if you want to call it populism, you get ikhwan in the Middle East. And اگر یہ بات نہیں ہضم ہوتی ہمارے اینٹی امپیریلسٹ کو, لبس کو, یا ایون کنزرویٹیوس کو, تو پھر are you really democratically aligned? کیا آپ لوگوں کا ول چاہتے ہیں کہ وہ امپوز ہو؟ بہرحال بہت ہی آئی تھنک وی ڈیڈ ویل کہ ہم نٹی گریٹیز میں نہیں گئے کہ یہاں پہ وہ اور ہما میں بڑا حملہ وہ والی. پاکستان میں جنرلی بائی دی وے رپورٹنگ بہت شیٹ ہے. انٹرنیشنل از پیتھیٹک. انٹرنیشنل سوری اٹس ہاربل. I don't think وہی لیزی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. People don't want to go into the details. اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیریا کے اوپر جتنی بھی کمنٹری ہو رہی ہے نا, اس کے اندر سیرین ایبسینٹ ہے. I think that's where I did try کہ the first thing we do to bring a Syrian voice کہ بھائی تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے. The next guy جو ہم لانا چاہ رہے ہیں Qutaiba is also a Syrian and he's more of a political analyst and he's a former detainee as well, جو جیل میں بھی رہ چکے ہیں سیریا کی. So yeah, that was مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود بھی تو بتائیں نا, خود بولیں کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے, ان کی بھی تو سے ہو کہ جن کے بیک گراؤنڈ میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اپنے شیخ حمزہ یوسف کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ریسنٹلی. میں تو ان کا, حمزہ یوسف امریکہ والے, حمزہ ہینسن جو ہیں, میں تو ان کا کو بتایا میں ان کا شاگرد ہوں. تو وہ کون سی ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ؟ he made a nice video recently. He was talking about Pakistan and how کتنے لوگ پاکستانی ڈائسپورا میں امریکہ and whatever, you know. He says کہ let people handle their affairs. Stop meddling in it. Obviously I think ان کو تھوڑے سے ان کی آڈینس نے ذرا برین واش کیا ہوا ہے وہ رجیم چینج اور عمران خان والی باتوں سے. بٹ جو بنیادی وہ بات کر رہے تھے, آئی تھنک if left to their own designs کہ سیرین لوگ خود ڈیسائڈ کریں, اگر ایرانی یا امیریکن کرڈز کو یا رشینز نہ پراپ اپ کریں. بالکل. بشار اینڈ رضان نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ he has to be tried عدالت میں by Syrian people. Bashar has to, you know, be punished for his crimes. اس دنیا میں, آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, بٹ اس دنیا کے اندر یعنی سیرین لوگوں کو اگر کلوجر ملے. میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اس کو جاننے دیں گے, معاف کر دیں؟ کہتی ہیں یار سیرین لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا, عدالت میں آئیں اور فیصلہ کریں. اصل میں ان رجیمز کو ایک اور بڑا ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو صدام کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو قذافی کے ساتھ ہوا. ریپل ایفیکٹ کریٹ کریں گے نا. ایک اور بات ویسی مجھے ایک تھرو بیک آیا تھا کہ جو بلوچ انسرجنسی ہے مثال طور پر, جس کی سوشلسٹ تھوڑی سی وہ اینگلنگ ہے, اس کو بڑی امریکہ کی سپورٹ ملتی ہے, which is so funny, right? کہ یہاں پہ وہ کون سی امپیریل پاور ہے, یہاں پہ کون سے ایکسیس آف ریزسٹنس کو. اینڈ دین ایون پشتون نیشنلزم کو. مجھے ایک بچہ ملا تھا مسعود قبیلے کا, بڑا پیارا جوان آدمی تھا ایک سلسلے میں, تو کہتا ہے منظور پشتین اچھا آدمی ہے لیکن اس کا دھرنا بعد میں ہوتا ہے, وائس آف امریکہ والے پہلے آتے ہیں. I thought that was really funny because you know I'm not saying نیو یارک ٹائمز میں اس کے آرٹیکل پبلش ہو رہے ہیں, and مارنگ بلوچ کو انٹرنیشنل اوارڈ کے لیے. I am not saying they're not genuine, by the way. The nuance is کہ these are genuine people جو اچھا کام کر رہے ہیں for their you know اپنی ethnic اس کے لیے concerns کے لیے فٹ ہے. کیا یہ شٹ کو آپ نہیں ہوتی؟ لائک لک ایٹ ملالا, بڑا جوک. She was a kid جس کے ابو بہت اوور زیلس, لائک اس کے ابو ہیلی کاپٹر پہ رہے ہیں, تم نے سپر اسٹار بننا بیٹا, اچھا کیریئر تو سیٹ کر دیا انہوں نے اپنی بیٹی کا. تین نسلیں سیٹ کر گیا اگلے پاپا. ہم بیٹھ کے مذاق بناتے رہے ہیں استاد, لیکن نہیں, آئی مین وہ جو اس کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ سب ریئل ہے. I respect that کہ یار ایک انسان سے ظلم ہوا ہے, بٹ دی authenticity of your movement or claim, can it be hijacked? Yes. It can be hijacked. Of course. میں نہیں کہتا کہ حزب اللہ کے فائٹرز کے جذبات نہیں صحیح ہوں گے یار, میں کیا کروں, یا بشار کی مینجمنٹ میں کوئی ایک آدمی ہوگا جو بڑا فلسطین کا درد رکھتا ہوگا, although it's unbelievable. But میں کیا کروں, what do I do with this? یا رشیا کریملن میں کوئی بیٹھا ہوا افسر جو کہتا ہے کہ ہم نے نا جیو اسٹریٹجکلی اسرائیل کی جو زائنسٹ اینٹی ہے اس کو, یعنی what is this بکواس. So similarly I think this moral consistency کے ٹاپ ٹو باٹم مینٹین ہو کہ بلوچ انسرجنسی جو ہے یا بلوچ نیشنلزم جو ہے اس کا سوشلزم کا ایک اینگل ہے,
ایتھنک اس کی وہ ریولیوشنری اینگل ہے, لیکن ٹاپ پہ اس کی امریکہ ہے, رائٹ. یہ کنسسٹنسی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. یعنی اسلامک جہاد کو بھی دیکھ لو تو پیچھے امریکہ کہیں پہ ہے, کہیں پہ روس پیچھے ہے. وہی بتلا کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا, کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کی جہادی تنظیم کے پیچھے چین ہے؟ نہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نا, کین آئی فریم اٹ لائک دیٹ. سو یہ اچھی لگے گی لیفٹسٹ کو یہ بات. ایون انڈیا, آج انڈیا افغان طالبان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہے, بٹ ناٹ لائک چائنا. چائنا از سم تھنگ ایلس. چائنا از لائک ایون روس, چائنا از ٹو طالبان رائٹ ناؤ وٹ امریکہ واز ٹو مجاہدین. اس لیول تک میں کہہ رہا ہوں. سو اب ناؤ دا شو از آن دی ادر فٹ. تو کیا اب یہ برا ہو گیا؟ کیا تب برا تھا, کیا تب اچھا تھا اور اب برا ہے, کیا دونوں بار ہی برا ہے, کیا دونوں بار ہی اچھا ہے؟ یعنی اس کائنڈ آف لائک ایک مورل کنسسٹنسی ہو اور ٹاپ ٹو باٹم سب آئیڈیولوجیکلی الائنڈ ہو, اور سارا یہ اپورچونزم ہے اینٹیٹیز کا, پولیٹیکل اینٹیٹیز کا. مجھے لگتا ہے اس ٹائم تو کہ سونی نے ہم نے بہت لوگوں کو بور کر دیا ہے, اتنی ہم نے کھچڑی پکا دی ہے ادھر ادھر سے چیزوں کو پکڑ کے بڑی ہوں گی. لیکن اصل میں سیریا از اے ویری کمپلیکس, ویری. ابھی تو ہم نے 8 گروپوں کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے آپس میں مطلب پچھلے 5 سے لڑائی کی ہے, آپس میں جو فائٹنگ ہوئی ہے. ہم تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں کیا, بیکاز ابھی ہم نے پبلک میں آتے ہیں جتنا سمپل رکھ سکتے تھے ہم اتنا سمپل رکھا ہے. مطلب اس سے زیادہ سمپل نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ سمپل بتا رہا ہے نا آپ کو, تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے, یا وہ گرفٹر ہے, یا وہ گرفٹر ہے. بہت سارے گرفٹر ملیں گے, یا وہ ایڈیٹ ہے. مطلب لوگوں کو دونوں ہیں. ہاں, لوگوں کو SNA کا اور HTS کا فرق نہیں پتا, بٹ دے آر ایکسپرٹ آن سیریا, اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ سیریا میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور ایکسیس ریزسٹنس کتنا ہے, اور گریٹر اسرائیل کیسے بن سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یا آئی لو ہاؤ گریٹر اسرائیل اور ایکسیس ریزسٹنس کی جو شادی ہوئی ہے ان دس لائک ویئرڈ, وہ فل مذہبی نٹ کیس ہیں, اور یہ فل لائک سوشلسٹ لائک ایتھیسٹ, اور بالکل لائک ہاں گریٹر اسرائیل نہ بن جائے. یعنی ایسے ایسے کہ ناشتہ کیا, اور اس میں مطلب بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے دعات, بڑے بڑے وائزین کا کردار ہے کہ انہوں نے ایسا فیئر ڈرم اپ کیا گریٹر اسرائیل کے بارے میں. ناٹ ٹو سے کہ کوئی اسرائیل کے عزائم نہیں ہے, بائی دا وے ہوں گے جو ہے, یقیناً ہے, بٹ ایسے نہیں ہوتا. گولی ماری پہاڑ پہ چڑھ کے, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. اور آئی تھنک میرے خیال سے ہمیں کنکلوڈ ہی کرنا چاہیے, بیکاز باقی کیا کہتے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرین وائسز کو لائیں. ہاں, وی ول ٹرائی ٹو برنگ مور پیپل آن. ایک انٹرویو کل بھی آتا ہے, وہ سیریا کے ڈاکٹر کے ساتھ, ان سے صرف ہم میڈیکل چیزیں ڈسکس کریں گے, لائک میڈیکل پرووائڈنگ میڈیکل ایڈ ان وار ٹائمس, رائٹ. سو یا نہیں, تھینک یو فار یور ٹائم سعد. آئی تھنک دس واز اے گڈ سیشن انشاءاللہ. باقی اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو دیٹ واز آور جاب ٹو. No, it was this جو ون سائڈیڈ کانفیڈنس ہوتی ہے نا, دس از ناٹ الاؤڈ, دس از ناٹ این انٹلیکچوئل پرسوٹ. یہ مطلب صرف خود لذت ہی ہے کہ ہاں مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ایکس ہوں یا میں وائی ہوں. آپ چیزوں کو سیک آؤٹ کریں, بہت مشکل ہے, یہ مذاق نہیں ہے. باقی پلیز یار تھوڑی سی کم گالیاں دینا اور ڈیتھ تھریٹس وغیرہ. اوکے, سی یو سون, اللہ حافظ.